بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی اور ان کی اولاد کو بھی اہل بیت میں ایک خصوصی سٹیٹس دیا گیا ہے۔ بھی یا ہی کا لفظ تو نہیں ہو سکتا ہے، اپنی عقل کی تفسیر نہیں کرنی ہے یار تو میں تو مفسرین کی ہی بات کروں گا، بزرگوں کی باتیں نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے طریقہ تیجانی لیا، طریقہ تیجانی والے تو آدھے نہیں بلکہ 90% شیعہ ہیں۔ اس روایت کو سامنے لا کر آپ بری طرح پھنسے نہیں ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کی عقل کھول رہا ہوں، سنیں عربی بہت بری طرح۔ اس روایت میں یہ بھی ہے، ہم نے کہا آپ کے اہل بیت آپ کے ازواج ہے، کہا نہیں، اللہ کی قسم ایک عورت مرد کے ساتھ ایک زمانے تک رہتی ہے۔ یہ بات یہ آپ کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا کہنا ہے۔ صحابہ رسول کا اجتہاد ہوگا ذاتی۔ حضرت معاویہ کو ہم کہتے ہیں وہ اجتہاداً غلطی برتے ہیں، علی کے خلاف شکایت کرنا رسول منع فرما رہے ہیں، لیکن علی سے جنگ کرنا اچھا، اور اللہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کے لیے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ صحابہ کے لیے ہاں، صحابہ کا لفظ کہہ کر جو آپ دوسروں پہ چڑھائی کرتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کی اتباع کے لیے اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا ہے، اہل بیت کی اتباع پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری کئی نشستیں علامہ فاروق رضا تیجانی صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور گزشتہ جو نشست ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کی رہائش گاہ کے اوپر، جس میں ہم نے اہل البیت علیہ السلام سے متعلق گفتگو کی تھی۔ دیکھیں، یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں احسن طریقے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہوتا بحثوں و مباحثوں کا کہ ہم ایک دوسرے کو پچھاڑ دیں، ایک دوسرے کو گرا دیں۔ یہ کوئی کشتی اور پہلوانی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ آج کل بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو منہ توڑ جواب دے دیا، فلاں کو تو اس کی تو بولتی بند کر دی، اس کو تو چاروں شانے چت کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو لینگویج ہے اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ قرآن مجید یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ احسن طریقے پر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کرنا ہے۔ حسن طریقے کے ساتھ بھی نہیں، احسن جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس طریقے پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو مختلف اختلافی موضوعات پر جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور پیار و محبت کے ساتھ ان مسائل کے حل کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں کہ جو مسلمانوں کو جدا کر رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ فاروق رضا تیجانی صاحب کا کہ یہ اگین میری گزارش کے اوپر تشریف لائے، اور میں ان کا بہت متشکر ہوں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سنائیے کیسے مزاج ہیں، صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے مولا کا۔ ماشاءاللہ، بہت متشکر ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا حضرت، گزشتہ نشست کے اندر ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی اہل البیت کے حوالے سے۔ جی، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم نئے سرے سے اس بات کا آغاز کریں کہ اہل البیت کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اہل البیت کون ہے؟ اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ میری کوئی بات ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے یا حدیث سے اپنی بات کو پروف کریں۔ جی بالکل۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے لغوی طور پر؟ لغوی طور پر جو صاحب البیت ہوتا ہے اور اس کے قریب ترین جو لوگ اس کی ذریت یا اس سے منسلک ہوتے ہیں شرعاً، اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی گھر والی، آپ کی گھر والی کا لفظی معنی اردو میں ہے کہ یعنی اہل بیت والی، ٹھیک ہے نا، اہل خانہ والی، ٹھیک ہے۔ اس کا اور بھی عربی میں کہہ دے تو بھائی وہ اہل بیت میں شمار ہو گئی ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ تو لازم ہے کہ وہ آپ کے گھر اہل بیت سے ہوں گی، کیونکہ وہ آپ کی گھر والی آپ کے نکاح کے اندر ہے۔ اس کے بعد آپ کے بچے، ذریت ہے۔ اہل بیت کا اطلاق لغوی معنوں میں تو یہی ہوتا ہے۔ شرعی معنوں میں ہم یہ دیکھیں گے شرعی معنوں میں کیا قرآن کیا کس کو اہل بیت کرتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں سورۃ ہود کی آیت نمبر 71 اور 72 کے اندر،
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا بی بی سارہ کی وطن سے، تو قالت یا ویلت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب. اب دیکھیں یہاں پہ وہ تعجب کر رہی ہے بی بی سارہ کہ میں اس عمر کے اندر بچہ جنوں گی، اور میرا یہ ہسبینڈ بعلی یعنی مراد شوہر، ٹھیک ہے نا، یعنی بزرگ ہو گئے، شیخ یعنی بزرگ ہو گئے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اب یہاں پہ اہل بیت کا جو صیغہ ہے، مخاطبہ بی بی سارہ یعنی بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور اہل بیت کا صیغہ دے کر کہ سلام علیکم، کہ آپ لوگ پہ اللہ تعالیٰ کی سلام ہو اے اہل بیت. تو مراد یہ ہو گیا کہ بیوی جو ہے اہل بیت میں سے ہے، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن تو ثابت کر دیا ایک طرح کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں ہوگی، لیکن ایک خصوصی اسٹیٹس سے ہم کہہ رہے ہیں، خصوصی اسٹیٹس ہوتا ہے کسی کو دی جاتی ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی اور ان کی اولاد کو بھی اہل بیت میں ایک خصوصی اسٹیٹس دیا گیا ہے. بھی یا ہی کا لفظ تو نہیں ہو سکتا ہے قطعاً، کیونکہ ہاں اگر آپ قرآن پڑھیں گے. اب یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا نا، یہ آپ کی تفسیر ہے یا کسی صحابی کی ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ دیکھیں میرا اور آپ کا قول کوئی اعتبار نہیں. قبلہ دیکھیں میں مان رہا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں نا جواب. فاروق رضا کی کوئی علمی اس جگہ کے اوپر سند نہیں ہے، نہ ہمدرد کی ہے، بات ہوگی قرآن اور حدیث کی. میں مان رہا ہوں، جواب بھی تو آپ سن لیں نا. جی. ہمیں شریعت کس نے دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے پاس اپنی کوئی شریعت ہے؟ تو ہماری شریعت کے اندر ہماری بچیوں کا کیا اسٹیٹس ہے جب وہ شادی شدہ ہو جائے؟ بیوی ہو جاتی ہیں کسی اور کی، تو وہ کسی اور کی گھر والی ہو جاتی ہے نا. جی 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 کسی اور کی گھر والی ہو جاتی ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی شریعت کے اندر ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے اور شریعت ہے اور دوسروں کے لیے اور شریعت ہوں گی؟ نہیں. تو میں نے اور آپ نے شریعت تو نبی سے لی ہے نا. بالکل. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ شریعت دی ہے کہ جب تمہاری بیویاں یا تمہاری بیٹیاں کسی اور کی گھر والی ہے تو پھر اس کا حق زیادہ ہے تم سے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. لیکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک خاص اسٹیٹس دیا گیا ہے. بالکل. اب اس خاص اسٹیٹس کا جو ہے نا ہم اپنی بچیوں پہ تو نہیں دے سکتے، داخلہ سکتے، ختم ہوگی بات. تو یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اس کو اپلائی ہر جگہ پہ نہیں کر سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں، اور نہ کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے نا، وہ ایک خاص چیز ہے ان کے لیے. یعنی یہ جو مقام تھا بی بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو چادر تطہیر کسا تطہیر میں جب لے کے آئے اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت سے، تو یہ ان کے لیے خاص اسٹیٹس ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو جو ہے نا اپنے اہل بیت میں سے شمار کرے گا. اس میں کبھی قطعاً نہیں، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو شمار کر دیا تو میں بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً تعلق نہیں ہے. تو یہاں پہ پہلی تو چیز ہے کہ جو بات اہل بیت کی ہوئی ہے تو بیویاں پہلے ہے. اچھا اگر کوئی اعتراض کرے، مثال کے طور پہ اعتراض کہ بیویاں پہلے نہیں، تو بھائی حدیث دکھائیں مجھے. جی حدیث دکھائیں. کس چیز کی حدیث دکھاؤں؟ کہ بیویاں پہلے ہیں. میں قرآن کی آیت کیوں نہ دکھاؤں؟ جی قرآن کی آیت دکھاتے. قرآن کی آیت دکھا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی آیت. ہاں قرآن کی آیت ہی یہ جو آیت تطہیر اتری ہے، یا نساء النبی لستن کأحد النساء العالمین. احزاب 33 کی 33. ہاں سورۃ احزاب 33 کی 33. ہاں 31 سے لے کے 34 تک کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو آیت اتری ہی ہے، اپنی عقل کی تفسیر نہیں کرنی ہے. میں تفسیر نہیں کر رہا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اسے. تفسیر تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. تفسیر تو میں آپ کو مفسرین سے دکھاؤں گا. میں تو آپ حدیث ہوگی.
यार तुम्हें तो मुफस्सिरीन की ही बात बुजुर्गों की बातें नहीं। तो हदीस क्या मतलब मायने होती है? हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हाँ तो ठीक है, हदीस में भी दिखा देंगे आपको। आप हदीस में क्या देखना चाहिए? हस्कफी ने ये कहा है, फलां ने ये नहीं कहा नहीं, है, देखिए बात ये होती है, सालबी ने कहा है, सुनने इब्न तैमिया ने कहा है। एक बात नहीं, इब्न तैमिया को छोड़े, मैं इब्न तैमिया का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत और जमात मसलक के बरेलवी का हूँ। तो मैं अपने मैं पहली दफा आप इंकिशाफ करें, आप खुद को बरेलवी कह रहे हैं। नहीं, इसमें कोई देखिए, मैं एक बात बड़ी थोड़ी सी मैं अपनी वजाहत कर लूँ, अपनी बायोग्राफी। वहाँ हूँ और वहाँ मैं कोई जब तक 26 या 27 साल का नहीं हो गया था तो मेरे अफकार सलफियत में थे। अच्छा। यहाँ तक कि मैंने तरीक़ा तिजानी लिया और तरीक़ा तिजानी लेने के बाद अहले सुन्नत और जमात के जो अकायद अफकार हैं वो उन्हीं के साथ मुंसलिक। तरीक़ा तिजानी वाले तो आधे नहीं बल्कि 90% शिया है। किसने आपको कह दिया? नहीं, अरब में उनको शिया समझा जाता है। आपने अपनी तरफ से नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। तिजानिया गूगल करें आप। अरे छोड़े खुदा के बंदे, तरीक़ा तिजानिया और राफ़ज़िया, राफ़ज़ी भी शुमार होते हैं। खुदा के बंदे, ये मेरे कई दोस्त हैं जो छोड़ दी, मैं आपको बताता हूँ, सुन लेना। वो एक तिजानी समावी के नाम से एक शख्स है, मोहम्मद तिजानी समावी, जो तुनिस का है। वो असल में तो था, चूंकि उसकी पैदाइश एक सुन्नी घराने में हुई और उनके वालिदैन ने जो ना उसका नाम शेख अहमद तिजानी के नाम पर बरकतन रखा था, अच्छा, तबर्रक के तौर पर। और जब वो अहले तशी के मोहल्ले में पड़ा तो उसी में जो है ना फिर वो राफ़दी शिया बन गया। उसका तिजानी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, चले। हमारी तिजानी तरीके में शर्त अव्वल यही है कि आप अहले सुन्नत और जमात से होंगे। मैं आपको शर्त अव्वल ही यही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि तरीका तो तिजानिया। आप मुझे अगर या तो दिखाएंगे वहाबियों के वेबसाइट से जो हमें राफ़दी कहते होंगे, समझे ना आप अगर आपने बात ही करनी तो तिजानी आपके सामने बैठा हुआ है, शेख मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद तिजानी। कि बंदा उससे अहले सुन्नत वल जमात से हो। इनकी तिजानिया.com है। मरहबन बिकुम फी मौक़े रस्मी लित्तरीक़त तिजानिया। जज़ायर में है, मगरिब में है, सेनेगाल में है। सेनेगाल ये एक मुल्क है, तकरीबन सारे अफ्रीका में। हाँ, अफ्रीका में है। हाँ। इनकी जो तालीमात हैं शुरूद तरीक़त तिजानिया, ये पहले सफ़े की। यार मैं तिजानी बैठा हूँ आपके सामने। ये एक तो ये है कि शेख के इजाज़त से, तलकीन से वो होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई शर्त नहीं है कि बंदा सुन्नी हो। किसने आपको कहा? यकून तालिब तलकीन खालियन मिन औरादिल मशाइख, पहले किसी मशाइख के औराद से नहीं होना। वो शुरू है। ये आपने अपनी तरफ से लगाई है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाई है कि बंदा सुन्नी हो, सुन्नी अकीदा नहीं, कोई शर्त नहीं है। ये शर्त है नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी शराइत है नंबर 23 शराइत है हजरत। हम किसी भी 23 शराइत है। एक मिनट 23 शराइत हैं इसकी। पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त मैंने बताई आपको। कौन तलमीज़ मौज़ूनन फ़ी ज़िक्र बितलक़ीन, ये सही। अच्छा, अदम ज़ियारत वाहिद मिनल औलिया अल हया वल अमवात मा ताज़ीमी व महब्बत व इकराम जमीअन वल इक़्तिसार फ़ी ज़ियारत अला मन अज़िन शेख रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी ज़ियारतिन। अच्छा, जिसकी इजाज़त शेख देंगे उसी की ये ज़ियारत करेंगे। दवा मोहब्बत शेख बिला इनक़िता इलल ममात, मौत तक शेख की मोहब्बत है। हाँ। अच्छा, अल्ला यसदर मिन्हु सब वला बुग़्ज़ वला अदावा फ़ी जानिब शेख, शेख की नफरत नहीं होनी चाहिए कभी भी जिंदगी में। नहीं अल-इतिक़ाद फ़ी शेख। अच्छा, शेख के बारे में ये एतिक़ाद रखना, ये तस्दीक करना कि वो उसके तमाम अफ़ाल और अक़वाल सुन्नत के मुताबिक। आप ये करते हैं? हाँ, सुन्नत के मुताबिक। अच्छा, कोई वो गलती नहीं कर सकता। नहीं, गलती नहीं कर सकता, ये गलत लफ्ज़ है। वो उसका तमाम मन अख़ज़ अन्नी अल-वर्द अल-मालूम अल्लज़ी व लाज़िम तरीक़ा व मन अज़रत। अच्छा, अस्सलामतु मिनल इंतिक़ाद इला शेख पर कभी तनक़ीद क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है। दवामुल मुहाफ़ज़ा अला साइरिल उमूर शरइय्या, अदमुल अम्न मिन मक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल, मुदावतुल यार मैं आपके सामने बैठा हूं, अल्लाह से बात नहीं कर रहा। पूरी 23 ये है। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा किबला। एक भी ऐसा नहीं है कि बंदा सुन्नी हो। मैं आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं। भाईजान सुन्नी के बगैर ये आप छोड़ दें इसको ना। ये शराइत है मेरे भाई। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तरीका देखो, ऑफिशियल वेबसाइट। मेरी बात से नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट किसकी है? ये तरीका तिजानिया। तरीका तिजानिया कितने ममालिक में फैली हुई है? किसने खोली ऑफिशियल वेबसाइट? ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ही है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं मेरे भाई, तिजानिया.com एक ही है। नहीं, एक ही नहीं है। मेरी बात सुन लेना, आप बात सुन लेना। हर इस तरीके से जज़ायर में किसी ने खोला होगा, नहीं, ये तरीका तिजानिया है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अहमदिया
سیدی احمد التیجانی ملخص حیات سیدی احمد التیجانی ختم الولایت المحمدیہ، ان پر ولایت ختم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ابو العباس اس کو کہتے ہیں ہم کو، ہم لوگ کو نہیں. تو بہرحال یہ آپ نے حضرت اپنی طرف سے ایک بات کی ہے کہ یہ سنی ہونا چاہیے. بالکل لکھا ہوا دکھا دیں مجھے، لکھا ہوا دکھائیں. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. میں نے جب اچھا میں اپنے شیخ آپ کو خود شیخ کے لکھے، یار میں آپ کو اپنے شیخ کی طرف سے لکھوا کے دوں. کوئی شرط نہیں ہے قبلہ. دیکھو میں آپ کو گواہی چاہیے نا، کسی جگہ کا مجھے بتا دیں جہاں کوئی کتاب ہو جہاں پہ انہوں نے لکھی ہو یہ بات. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہم چونکہ ہم اس موضوع پہ نہیں آئے تھے نا، آپ نے مجھ سے لیکن آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے نا. چلے آپ بات کریں، ارشاد فرمائیں. میں نے آپ کو صرف اتنا کلیئر کرنا ہے کہ احمد بن تیجانی جو ہے خود مالکی مذہب کے بڑے کبار علماء میں سے تھے، چھوٹے موٹے نہیں، بیمار مشہورین علماء جو اپنے وقت کے تھے. وہاں پہ جزائر میں ان کی پیدائش ہوئی، عین الماضی میں. ان کا مرکز ہے فاس میں، مغرب العربی میں، یہ ان کا وہاں مرکز ہے. 1230 ہجری میں نہیں کبھی وہاں گیا، لیکن میرے جو مشائخ جن کے ہاتھوں میں نے بیعت کی، ٹھیک ہے نا، وہ تو شارجہ سے ہیں. شیخ خالد ان کا نام ہے، وہ ان کا تعلق قلبہ ایک ایریا ہے سٹی. ٹھیک ہے، مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہماری بنیادی شرط یہی ہے کہ سنی ہو، یہ نہیں ہے. بالکل بنیادی شرط یہی ہے کہ سنی ہو، ورنہ ہمارا کیونکہ ہم دیکھیں بات سنی بھی کون، سنی عقیدہ یہ نہیں کہ کوئی وہابی اپنے کو سنی کہہ رہا ہے تو ہم اسے سنی مانیں گے. نہیں، یعنی میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یعنی آپ سنی نہیں مانتے. نہیں دیکھیں بات سنیں، سنی عقیدہ جو میں نے یہاں پایا، جو میں ان کے ساتھ رہا، ٹھیک ہے نا، میں نے ان کے ساتھ رہا، اور پھر یہاں آ کر جو میں نے سنی عقیدہ صحیح پایا وہ مسلک بریلوی والوں کے ساتھ. وہی عقیدہ وہی چیز ہم نے وہاں ان کو یہاں پایا ہے. اچھا، جو مسلک جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، آپ گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں صرف ایک تیجانی سماوی کے نام سے، ٹھیک ہے نا، ایک سماوی تیجانی جس کا طریقہ تیجانی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا نام ہے کیونکہ ان کے والدین نے تبرک کے طور پہ. ویسے یہ بات مشہور ہے کہ تیجانیہ جو ہے نا یہ روافظ ہے. نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. چل ٹھیک ہے، آگے آپ بات کنٹینیو کریں. آپ بتا رہے تھے کہ اہل البیت، قرآن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت ازواج رسول ہیں. جی یہ اول ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں تو کیا بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ اہل بیت میں نہیں شمار ہوں گی پھر؟ صحیح، اچھا سوال ہے. کیونکہ وہ تو ماں ہے بی بی فاطمہ زہرا کی، ماں اہل بیت میں شمار ہوئی ہے، بیٹی اہل بیت میں شمار ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اور چونکہ میں ایک اور دلیل منطقی دینا چاہتا ہوں، علمی اور تھوڑا سا منطقی دلیل ہونا چاہیے کہ یہ روایت پہلے آپ کو عقلی دلیل سے بجائے پہلے آپ کو نقلی دلیل ضرور. دیکھیں نقلی دلیل تو یہ قرآن ہے آپ کے پاس ثابت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور یہ جو آیت تطہیر اتاری گئی ہے، یہ آیت تطہیر انہی پہ اتاری گئی ہے، کیونکہ قرآن کو اگر ازواج کے بارے میں، جی ازواج کے بارے میں ہی اتاری گئی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو. میں آپ کو اگر بتا دوں کہ ازواج یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت اصحاب کسا یعنی پنجتن کے بارے میں ہے، آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں جس میں ازواج یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں. ہاں مجھے وہی حدیث دکھا دیں جس میں بارے میں کہو کہ یہ آیت تھی صرف بی بی فاطمہ زہرا ان کے بچوں کے. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جب یہ نازل ہوئی ہے واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا ہے جو حدیث پڑھیں آپ، چلیں حدیث لے کے آ جائیں. ایک روایت بتا دیں جس میں وہی روایت جو آپ کو پتا ہے نا، اسی روایت کو پڑھیں. صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پڑھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ میں کہہ رہا ہوں پڑھے تو صحیح. ازواج نے کہا اس سے مراد ہمیں، ہم کہہ رہا ہوں پڑھے تو صحیح. آپ بتائیں نا، آپ پڑھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح. یہ لیجیے، یہ صحیح مسلم ہے. ہاں پڑھے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6139. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. بلکہ یہ آپ پڑھ لیں، بلکہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں. اچھا میں پڑھتا ہوں. چلے آپ مہمان ہیں، آپ پڑھیں. نہیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ جو آپ نے اس پہ ریڈ لگایا؟ جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا قالت العائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداء وعليه مرط مرحلا من الشعر أسود، وجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسن فدخله معه، ثم جاءت فاطمة فدخلها، ثم جاء علي فدخل، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. کہاں یہ تو یہاں تک بس رک گئی. يطهركم تطهيرا، ٹھیک ہے نا. یہ بی بی عائشہ سے ایک روایت ہے، ٹھیک ہے نا. تو بی بی ام سلمہ سے جو روایت ہے اس کا کیا کرے؟ اس کے گھر میں آیت نازل ہوئی، جی اس کو نہیں پڑھے؟ نہیں اس میں وہ بھی ہے نا، اس میں کیا ہے؟
میں بتا رہا ہوں نا، اس میں تو کچھ بھی اس نہیں میں ہے. تو اس سے زیادہ اور صراحت ہے. اچھا، حضور نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں، انکی علی خیر. آپ اپنی جگہ پہ رہیں. چادر کے اندر صرف اور صرف یہ افراد ہیں. پوری آیت دوبارہ سے اس کو حدیث پڑھے، وہ نکالو ام سلمہ کی. اس میں تو میں آپ کو ہاں اس حدیث میں نفی نہیں کی گئی ہے ازواج کی. نہیں، میں اس حدیث میں نفی نہیں کی گئی ہے. کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں بات سنیں، بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کسی معاملے میں کیا لازمی وضاحت دینا کہ بیویاں جو اہل بیت سے ہوتی کہ نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بیوی اہل بیت سے ہی ہوتی ہے. قرآن کی آیت میں نے سورۃ داؤد کی آیت پڑھی کہ وہ کہ بھئی اس بات کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے. میں آتا ہوں، ابھی اس طرف آتا ہوں. ہاں، اور ام سلمہ کی جو بات ہے وہ اس کی بات پوری تو ہونے دو، میں وہ چاہتا ہوں. اس میں تو کوئی نفی بھی نہیں کی گئی ہے. یہ ہے سنن ترمذی کی روایت 3787. اس میں نہیں ہے سورۃ ترمذی چڑھا. یہ تو صحیح مسلم میں سنن ترمذی کہاں سے آ نہیں، بات بتا رہا ہوں، وہ حدیث کو آپ ذرا عربی میں پڑھیں. عمر ابن ابی سلمہ سے روایت ہے جو کہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پرورش کی تھی. قال نزلت هذه الآية على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نزلت سن لے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. احزاب کی 33. ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہے، ترجمہ چھوڑ دیں. في بيت ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ. میں آپ کو سمجھاؤں گا. فدعا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وحسن وحسین فجل لهم بكساء، ایک چادر اڑائی، وعلی خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قبلہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں اس روایت کو سامنے لا کر آپ بری طرح پھنسے نہیں ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کی عقل کھول رہا ہوں. سنیں عربی بہت بری طرح. اس میں بولنے نہیں دیں گے. فرما رہے ہیں بات سنیں، آپ بولنے نہیں دیں گے. اچھا، مجھے بلایا ہے آپ نے لیکن بولنا نہیں دیں گے. عربی کا ماضی نزلت یعنی آیت اتر چکی، سابق ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا. قصہ لگا کے آیت نہیں اتری تھی. آیت ام سلمہ کے گھر میں اتر چکی تھی. نزلت کا مطلب ہے اتر چکی تھی. ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت اتر چکی تھی. پھر رسول اللہ نے قصہ لا کر اپنے بچوں کو بلایا. یہ اضافی ہو گئی بات. نزلت کا مطلب سن لیں قرآن میں آیا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. دیکھیں قرآن میں آیا بعد میں ہم آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں. قرآن میں بات ہے سورہ احزاب میں. اب رسول نے بتایا گیا نا، میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے کہ جب اگر فاروق بھائی بات نہیں کرنے کام نہ کریں. دیکھیں یہ آپ کا طریقہ حال اچھا نہیں. بلایا مجھے آپ نے بات کرنے کے لیے، تو آپ مجھ سے میرا ورژن لے لیں، میرا بیانیہ پورا لے لیں. ٹھیک ہے نا. آپ بیچ میں روکتے رہیں گے. میں نے آپ کو صحیح بتا دی کہ نزلت کا معنی ہے کہ گزر چکی بات، اتر چکی. ٹھیک ہے نا. پھر رسول اللہ نے بلایا. اگر یہ بات رسول اللہ اس وقت آیت اترتی جب چادر ڈالتے اور آیت اترتی تو میں مان جاتا کہ صرف ان کے لیے. ہاں بھائی، عمل کا طریقہ ہے نا. وہ اتر چکی آیت ہے. اور آگے سنیں آیت جو ہے، آیت تو آپ نے پوری پڑھی نہیں ہے. آیت سنیں، آیت تطہیر کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا. انما یہاں سے پڑھوں گا، یہ جب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا ولا واذکرنا. وا کس لیے آتا ہے؟ پچھلی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وا عطف ہے وصل کے لیے. تو آیت شروع ہوئی یا نساء نبی سے، اور جب یہ بات آ گئی، سن لیں، جب یہ بات آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. یہ آیت اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے نساء نبی کو. وَاذْكُرْنَا یعنی وہ جو آیت ابھی وہ تطہیر کی اتر گئی، یہ آدھی بات لے کر دنیا کو آپ لوگ ادھر گھماتے ہو. یار خدا کا خوف کرے. بیوی ازواج یہ رسول اللہ کی بیویات اتری. میں مانتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتے ہیں رسول کی بیٹی، اور خاص اسٹیٹس کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی نہیں مانتے تو ان کی نہیں مانے. دیکھیں آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں، ایک حدیث مولانا صاحب. ارے بھائی ترمذی کی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ میں آپ کے نظریے پہ آنے کو تیار ہوں کہ ازواج یہ کہتی ہوں، اللہ نے کیا بولا؟ ازواج یہ کہتی ہوں کہ اس آیت کے مصداق ہم ہیں. ایک آیت دکھا. ارے بھائی یہ تو بات غلط ہوگی. تو پھر آپ نے جو بی بی عائشہ کی حدیث بتائی ہے اس میں ہی بتا دے کہ اس میں نفی ہو. تو نفی تو خود ہو گئی جب حضور. اچھا یہ بتا رہا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بیویاں کے لیے، آپ قرآن کو نہیں لے رہے، آپ کہہ رہے حدیث لکھا ہے اور حدیث میں کوئی نفی ہے، پھر آپ کہتے ہیں نفی ہوگی. اور جب میں کہہ رہا ہوں ترمذی کی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اگر صحابی کیا لکھا ہے ترمذی صحابی یہ کہیں کہ یہاں ترمذی کی حدیث میں آخری میں کیا لکھا ہے؟ ترمذی کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. لکھے بتائیں. اگر صحابی یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ
اہل البیت سے مراد یہ، پھر آپ لوگ اپنی عقل کیوں چلا رہے ہیں؟ ہاں ابھی آپ صحابی پہ آ گئے، صحابی کے ابھی آپ یہ دیکھیں بات یہی آ جاتی ہے، نہیں صحابی بھی کہتے ہیں، نشست میں بھی حضرت بات سنیں نا، آپ کو بتایا تھا، نہیں ہم نے کہا جب میں نے آپ نے کہا نہیں آپ مفسرین کا قول نہیں لیں گے، بھائی مفسرین اپنی طرف سے تو قول نہیں کرتے نا، وہ بھی صحابہ کے قول پیش کرتے ہیں، آپ نے کہا نہیں لیں گے، صحابی کی بات نہیں مان رہے، کیسی نہیں مان رہے، میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہوں تو اس کا مطلب میں کسی کی بات نہیں مان رہا ہوں، یہ تو آپ کا لوجک ہے نا، ایسا یہ لوجک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کو کہا کہ ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ سے جب بی بی کہا کہ وہ آنا یا رسول اللہ قال بلا، ایک الفاظ یہاں بلا، وہ انشاءاللہ انتی علی خیر، یہ بھی ہے، تو رسول اللہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ نفی تو بی بی عائشہ کی سنیں، مسلم کی حدیث بی بی عائشہ، اس میں نفی نہیں کی گئی ہے کہ ہم نہ اس پہ سوال کیا گیا ہے، اس کے کہا صحابی کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، بیویوں کو طلاق ہو گئی تھی یہ بتایا جائے نا، یہ ثابت کرے نا آپ، نہیں دیکھیں وہ ہو جاتی، اس دیکھیں ان کے اندر امکان ہے، امکان ہے، نہیں میرے بھائی جہاں امکان ہوتا ہے وہاں پر استدلال، بی بی خدیجہ اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اہل البیت میں سے، تو پھر بی بی خدیجہ ہے تو باقی بیویاں کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل البیت کا جو معنی آپ صحابی سمجھ رہے ہیں نا، وہ سمجھنے کی کوشش میں کہہ رہا ہوں بی بی خدیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ میری دیکھیں، یا تو آپ یہ کریں کہ بھائی آپ صرف آپ بات کر لیں، میں نہیں تو آپ سے سوال میرا بھی تو ہوگا نا، ٹھیک ہے جوابی میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کی فہم معتبر ہے، یہ صحابی رسول زید بن ارقم، بات سن لیں بھائی، ہم اہل سنت ہیں، ہم اکابرین پہ جاتے ہیں، فیصلہ کریں حضرت ہم اکابرین کو چھوڑیں، اکابرین کون ہوتے ہیں؟ صحابی رسول کی بات، صحابی رسول کی بات، دیکھو بات سنیں، انہی نے دیکھو ہمارے پاس جو دین آیا ہے، آپ کے اکابرین صحابہ سے بڑھ کر ہے، لا حول ولا، آپ بات کرنے دیں، ہمارے پاس دین آئے صحابہ سے، تابعین سے، یہاں تک کہ ہمارے اکابرین سے پہنچ کر ہم تک آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اکابرین کی بات کو بھی لیتے ہیں اپنے، ہم اکابرین کی بات کو نہیں چھوڑ دیتے، پھر ہم اہل سنت میں نہیں ہوں گے، اہل سنت جو ہے وہ متصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بزرگوں کے ساتھ راستہ بنا کر، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ 6106 روایت ہے صحیح مسلم کی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اچھا ان سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث ثقلین ہے، ان سے پوچھا گیا من اہل بیتہ نساؤہ قال لا، اہل البیت کون ہے؟ کیا بیویاں اہل البیت ہیں رسول کی؟ صحابی رسول زید بن ارقم کہتے ہیں لا، نہیں، اہل البیت نہیں ہے وہ۔ آپ مجھے بتائیں اس صحابی رسول پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ مجھے حدیث دکھائیں پہلے۔ یہ حدیث ہے؟ نہیں دکھائیں نا، یہ صحیح مسلم، اور یہ شرح کرنے والے ہیں جناب ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ، یہ رہتے ہیں۔ کہاں سے حدیث ہے؟ زید بن ارقم، زید بن حیان بن ارقم کہاں ہے؟ پڑھے نا، کہتے ہیں ہم حضرت زید بن، اچھا زید آگے زید بن ارقم کے گھر گئے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت اچھا زمانہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام نماز پڑھی، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، البتہ حسب سابق حدیث ہے، جی وہ حدیث ثقلین مکمل ہے نا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ یہ ہے، سنو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، جو اللہ کی رسی جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، جو اس کو ترک کر دے گا وہ گمراہی پہ ہوگا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے، ہم نے کہا آپ کے اہل بیت آپ کے ازواج ہے، کہا نہیں اللہ کی قسم ایک عورت مرد کے ساتھ ایک زمانے تک رہتی ہے، یہ بات اس بات کی ہے، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، نہیں یہ تو پھر میں اس پہ مرجع کی طرف جاؤں گا۔ کون سے مرجع؟ ظاہر سی بات ہے میرے سنیوں میں کون سے مرجع؟ مرجع کا لفظ عربی کا مطلب ہے کہ جہاں سے آپ واپس جاتے ہیں، رجوع کرتے ہو قابلین سے، یہ حدیث میرے سامنے پہلی بار آ گئی ہے، ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ یہی گفتگو کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں زید بن ارقم سے اختلاف کرتا ہوں، آپ نے اوپن کہا تھا موجود تھا، کہا آپ کو زید بن ارقم سے اختلاف کرتا ہوں، آپ نے میری بات نہیں، آپ نے نہیں سنی، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ صحابی سے اختلاف کرتے ہیں، میں نے کہا صحابی سے اختلاف کرنا جائز ہے اس صورت میں جب وہ شاذ ہو۔ اچھا شاذ کا مطلب سمجھ گیا؟ صحیح مسلم سے آپ اختلاف کریں گے اور پھر صحیح صحابی رسول ہے، دیکھیں یہ حدیث تو دیکھنی پڑے گی، مفرد ہے، سمجھنا کہ حدیث یہ واقعی یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو دیکھنا پڑے، میں محدث تو نہیں ہوں، صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا، صحیح مسلم کا مطلب صحیح ہے، صحیح مسلم میں کوئی من گڑت روایت نہیں ہے، اس نے تو یہ بات، یہ جو اضافی لفظ ہے کہ بھی اہل بیت ازواج نہیں ہیں، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ جو ہے وہ اس کے اہل بیت سے شمار نہیں ہوگی، یہ صحابی رسول نے خود اس میں کہہ رہا ہوں نا، صحابی رسول کا اپنا اجتہاد ہے نا، صحابی دیکھیں اپنا اجتہاد ہو گیا نا، صحابی جب وہ بات کرے، اہل سنت کا نظریہ ہے، دیکھیں بات جو عقل میں نہ آ رہا ہو وہ لازماً اس نے رسول سے سنی ہو، دیکھیں بات صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ازواج مطہرات کو اگر اہل بیت ایک صحابی نہیں گن رہا ہے تو اس کا اپنا اجتہاد ہے، بی بی خدیجہ کبریٰ کو اہل تشیع اہل بیت سے نہیں مانتے،
مجھے نہیں پتا شیعہ کیا تو نہیں مانتے ہیں نا، کیونکہ اصل مسئلہ تو نہیں کا ہے. دیکھیں ہم تو مانتے ہیں اہل بیت سے. اہل البیت آپ بتا دیں بی بی خدیجہ کبریٰ کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اہل بیت سے؟ اہل البیت میں سے ہیں، لیکن اصحاب کساء میں سے نہیں ہیں. اصحاب کساء جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، قبلہ اختلاف دیکھیں یہ نہیں ہے یار. آپ یا تو اہل بیت پہ آ جائے نا. میں اپنا موقف اگر آپ کو بتاؤں، میں یقین ہے ازواج رسول کو اہل البیت مانتا ہوں، ختم ہو گئی بات. لیکن اس معنوں میں نہیں مانتا. کس معنوں میں نہیں مانتا؟ جس معنوں میں رسول نے اصحاب کساء کے لیے فرمایا اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وہ کہ ان سے رجس کو دور کر دے اور خوب پاک و پاکیزہ کر دے. یہ صرف اصحاب کساء ہے. یہ صرف اصحاب کساء ہے. رسول کی زبان میں، رسول کے الفاظ قول مبارک میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں. بیویاں نہیں ہیں. بیویاں اہل البیت ہیں برادر عزیز، تو آپ مان رہے کہ اہل بیت، لیکن مطہرین نہیں ہیں. تو آپ یہاں پہ آگے تطہیر پہ آگے نا. مطہرات جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف اصحاب کساء ہیں. تو یہاں تو قرآن نے تو یہاں پہ الفاظ جو بس قرآن یہ چیز میں نے مدعا آپ کے سامنے رکھنا. یہ آپ کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا کہنا ہے. صحابہ رسول کا اجتہاد ہوگا ذاتی. ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہیں، صحابی کے اجتہاد کو آپ نہیں مانتے. بھائی دیکھیں، ہم اختلاف کرتے ہیں. اگر ہم حضرت معاویہ سے کے اجتہاد میں اختلاف کرتے ہیں تو ہم باقیوں سے نہیں کر سکتے. اچھا ہاں، حضرت معاویہ کو ہم کہتے ہیں وہ اجتہاداً غلطی پر تھے. نہیں مانتے ہم کیا؟ اچھا ماشاءاللہ، اس میں کوئی سی نہیں بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابی سے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں، تو میں نے کیوں نہیں کر سکتے جب حضرت معاویہ کی ہم نے ایک مابعث مثال ہے. یہ چیز تھوڑی سی وہ ہو گئی، آپ نے اس کے اوپر بڑی بہتر بات کر لی کہ اہل البیت کے حوالے سے یہ روایت آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آئی. یہ پہلی مرتبہ آئی ہے. خاص طور پہ یہ الفاظ میں دیکھوں گا، اور یہ عربی میں کہاں لکھا ہوا ہے ذرا یہ مجھے پڑھ کے دیکھنا پڑے گا. سامنے ہی لکھا ہوگا. نہیں، یہ اس میں لکھا ہے کیونکہ یہ تو اردو میں ہے. سامنے ہی ہے اس کے عربی. یہاں پہ تو نہیں لکھا کان علی الہدی من ترک کان علی الضلالہ من اہل بیت نساء قال لا وفيه فقلنا من اہل بیتہ نساء من اہل بیتہ. نہیں، اب یہاں ترجمہ کچھ اور ہو جاتا ہے، یہاں بات کچھ اور ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ ہاں، یہی تو ساری بات ہے. غلام رسول سعیدی صاحب نے ترجمہ غلط کیا. دیکھیں، ترجمہ انہوں نے غلط کیا، صحیح کیا، وہ کوئی وہی ان پہ وہی نازل نہیں ہو سکتی. خطا ہر انسان سے ہو سکتا ہے. اب میں جو عربی پڑھ رہا ہوں، سنیں، اب میں عربی پڑھ کے اس کو، میرے استاد کے ترجمے کو ایسا تو نہیں. دیکھیں بات دیکھیں، استاد سر آنکھوں پہ محترم، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے، ہر انسان سے کبھی چھپائی میں غلطی ہو جاتی ہے. اچھا ہاں، میری کتاب میں چھپائی میں غلطیاں ہوئی ہے. میں خود حیران ہوں کہ یار یہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے پرنٹنگ میں غلطیاں. عربی میں کیا کہا ہے؟ جی عربی میں جو پوچھنے والا کہہ رہا ہے وہ کتاب اللہ عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وفيه فقلنا من اهل بيت النساء. اب یہاں میں نے کیا بنتا ہے کہ یہاں کیا ہم اہل بیت کے نساؤں میں سے ان کی اتباع کریں؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں اس معنوں میں. نہیں، ہاں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اہل البیت میں بیویاں ہیں. یار دیکھیں، یہ پوچھنا اس کو عقل مند کو ہونا چاہیے تھا کہ جس کے متعلق یہ بات ہو کہ بیویاں اہل بیت میں نہیں ہوتی ہے شرعاً. یہ تو اس وقت بات بنتی اگر شرعاً کہ اہل البیت کون ہے. اس نے پوچھا نا، سوال کیا. میں آپ کو بتا، یعنی میری بیوی میرے گھر والی کیا کہ رسول اللہ کی گھر والی جو رسول اللہ کی گھر والی نہیں ہوں گی، پھر کیا عقل کی بات ہے. یہاں جو سوال بعد میں دوڑائیے گا، یہاں پہ جو سوال ہے صحابی سے جو سوال کیا گیا ہے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے فقلنا من اہل بیت، یعنی جو سوال وہ پوچھ رہا ہے اتباع کے معنوں میں کہ کتاب اللہ سنیں. وہ اصل سوال یہ تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اصل پیغام یہی تھا کہ کتاب اللہ. انٹرنیشنل نمبر ہے دوستو 6228. ہاں ٹھیک ہے، آپ کر لیں، دیکھ لیجیے گا اس کو، بالکل دیکھ لیجیے گا. یہ جو سوال ہے ترجمہ یہی کیا ہوا ہے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، جو سوال وہ پوچھ رہا ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع کرنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں کا ذکر آیا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ اہل بیت من فقلنا من اہل بیت نساء من اہل بیتہ، نہیں کہا فقلنا من اہل البیت نساء کے پیچھے بھی ہم چلے، عورتوں کے پیچھے بھی چلے ہم رسول اللہ کے. کیا عورتیں بھی مقصد اتباع کرنا ہدایت کے لیے؟ یہ سوال یہ اٹھا رہا ہے. اہل بیت کون ہے؟ کیا بیویاں بھی ہیں؟ آگے جواب بھی تو پڑھیں، جواب بھی پڑھیں. وہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، جواب پڑھیں، جواب پڑھیں. دیکھو یہ کہو قال لا وأيم الله ان المرأة تكون مع الرجل عصر من دهره ثم يطلق في ترجع الى ابيها وقرنا من اهل بيته اصله واصبته الذين حرموا الصدقه بعده.
تو کیا بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے صدقات کھاتی تھی؟ نہیں، پہلے سے شروع سے ترجمہ کریں. تو بھائی ترجمہ تو وہی آگے آتا ہے نا. نہیں شروع سے ترجمہ کریں. نہیں ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا نا. آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا سعیدی صاحب کے اوپر. ترجمہ صحیح نہیں. میں نے کہا سعیدی صاحب پہ تھوڑی الزام لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اتباع میں غلطی ہے. اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع کرے تو کیا ہم عورتوں کے لیے رسول اللہ کی بات آ گئی. اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ صحابی سے پوچھا گیا کیا ازواج رسول یعنی ان کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں. واضح لفظ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھا نہیں ہے. اور پھر آگے اس کی وجہ بیان کی کہ ایک زمانے تک بیوی رہتی ہے ساتھ میں، پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ جا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے. جب تک دیکھو پھر تو جب تک یعنی ایک احتمال آ جس کو احتمال کا مطلب یہ یا تو پھر یہ شریعت سب پہ کیوں نہیں واجب ہے؟ نہیں پھر یہ شریعت سب پہ کیوں نہیں واجب ہے؟ یہ رسول اللہ کے ساتھ کیوں الگ ہے؟ پھر سب پہ واجب ہے. اچھا مطلب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہے، گھر والی تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ گھر والی آپ کی ہو سکتی ہے تو پھر رسول اللہ نے کس کو طلاق دی یہ بتا دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں احتمال آ گیا. اہل بیت صرف وہ ہوتے ہیں کہ جہاں احتمال نہیں. آپ رسول کے الفاظ کے مقابلے میں اپنے الفاظ کیوں لا رہے ہیں؟ کس کو؟ میرا سوال یہ ہے رسول جب کہہ رہے ہیں کہ صرف چادر والے ہی اہل البیت ہیں. رسول میں نے کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے یہ ایک اضافی عمل ہے، سمجھا نا. یہ خاص اسٹیٹس بی بی فاطمہ کو دیا ہے انہوں نے، اس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. صحیح ہے. آپ انکار کر رہے ہیں کہ جو بیویوں کا اسٹیٹس ہے جس پہ قرآن کی آیت اتری ہے اس کو لے کے آپ حدیث سے مقابلہ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن جب ایک تفسیر کے ساتھ پوری آیت بتا رہا ہے اور آگے بھی اس کا سیاق اور سباق دونوں رکھا ہوا ہے. اچھا میں صرف انکار کروں یا صحابی رسول بھی؟ صحابی رسول اس کا اجتہاد بھی تو ہو سکتا ہے نا یار. میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں؟ آپ جس کی مرضی سے ساتھ کھڑے ہو. میں تو اپنے اہل سنت اکابر کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ صحابی کے ساتھ کھڑے نہیں. صحابی رسول کا اجتہاد ہوگا. صحابی کے مقابلے میں آپ کا کافر کا اجتہاد معتبر ہے. کیا صحابی کے اجتہاد کے مقابلے میں آپ کے اجتہاد، آپ کے اکابر کا اجتہاد معتبر ہے. ہمارے اکابر نے جو اجتہاد کیا ہوں یقیناً وہ بھی صحابہ سے ہی کیا ہوں گا. تو پھر مانے صحابی کی بات. ہاں ایک صحابی کی آپ قول کو ہم نے کہا کہ سب نے مان لیا. چلو دوسرے صحابی ہے تو وہ دکھا دیں مجھے. نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں نے زیادہ اس میں اسٹڈی نہیں کیا ہوا ہے. یہ میرا سبجیکٹ جو تھا وہ اصل اسٹیٹ تو میرا وقت آخر ہے. چلیں یہ میرا چلیں یہ آپ کا نہیں ہے. چلیں یہ یہاں تک بات ہو گئی، اس کو بند کر کے مجھے دے دیجیے گا. جی اچھا یہ بات تو ہماری ہو گئی اہل بیت سے متعلق. آپ نے وہ ہماری جو نشست تھی دوسری اس میں یہ بات کہی تھی کہ خلافت سے متعلق جس پر آپ کافی صدقہ کے بارے میں تو بھی کہا تھا. صدقہ کے بارے میں بھی تو آپ کر لیں نا. کس کے بارے میں؟ کہ بیویاں صدقہ لیتی تھی. آپ نے کہا تھا بیوی عائشہ صدقہ لیتی تھی. ان کے جو غلام تھے موالی تھے وہ لیتے تھے اور وہ اس کو قبول کر لیا کرتی تھی. اس کو قبول کرتی تھی. یہ میں نے آپ کو روایت بتائی تھی اس چیز کے اندر. اب خلافت بیوی عائشہ صدقہ لیتی تھی. لیا ہے انہوں نے صدقہ لیا. بخاری سے روایت میں نے آپ کو سامنے دکھائی تھی. میں نے آپ کو دکھائی تھی روایت. نہیں میں نے آپ کو پیش کی تھی روایت. اسی روایت میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دکھائے نا. کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہی لکھا رسول اللہ نے کہا کہ صدقہ ان کے لیے ہمارے لیے ہدیہ ہے. ہاں تو جب صدقہ لے لیا تو ہدیہ بن گیا. تو رسول کے لیے ازواج نے جب صدقہ جب وہ اس کے پاس آیا لے لیا، رسول کے پاس جب آئے گا تو ہدیہ بنے گا. ادھر سے وہاں صدقہ ہے. ہاں یعنی ازواج نے صدقہ لیا ہوا ہے. وہاں پہ صدقہ ہے لیکن جب رسول کو کوئی دے گا تو رسول کے پاس تو ہدیہ آ گیا نا بھائی. ید بدل گیا، ہاتھ بدل گیا. مثال کے طور پر میں نے کسی صدقہ لیا، کسی سے میں نے صدقہ لے لیا. میرے بات سنیں. وہ اس بخاری کی آیت صدقہ میں نے کسی سے بخاری کی وہ حدیث نکال. میری بات سنیں. صدقہ میں نے لے لیا. اب یہ میرے پاس تو صدقہ ہے لیکن آپ کو میں وہ آگے گفٹ کر رہا ہوں. آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے وہ. یہ تو مشہور معروف مسئلہ ہے. یہ آپ کے لیے تو گفٹ ہے. رسول اللہ یہ ایک سیدھے سا آپ کے لیے تو بالکل گفٹ مجھے بتایا کہ آپ جو حدیث کیا مشکل بات ہے. بریرہ کی حدیث ہے جو حضرت بریرہ کو گوشت ملا اور نبی بی عائشہ کو دیا. بی بی عائشہ نے کہا رسول اللہ ان کو صدقہ دیا. کہ صدقہ ان کے لیے ہمارے لنا ہمارے لیے یعنی ہم سب کے لیے تو نہیں لیا نا. انہوں نے لیا تھا نا. آپ بی بی عائشہ کے اوپر کیوں صدقے کا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے نہیں الزام لگایا. آپ نے کہہ رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ صدقات انہوں نے لیے ہیں اور روایت میں نے آپ کے سامنے بخاری نہیں اس روایت میں نہیں ہے نا. بی بی عائشہ کہہ رہی رسول اللہ کو، رسول اللہ نے کہا کہ ان کے لیے صدقہ ہے جن کو صدقہ دیا گیا اور وہ آگے ہمیں دے رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو بی بی عائشہ کے لیے ہدیہ نہیں ہوا، بی بی عائشہ کے لیے صدقہ ہوا. تو ان کے لیے نہیں، انہوں نے ان کی وہ کس کی تھی لونڈی؟ کس کو؟ وہ بریرہ کن کی ہے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ بریرہ ہے کن؟ بی بی عائشہ کے لیے. بی بی عائشہ دیکھیں میرا بچہ اگر باہر سے کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو وہ میرا ہی کام ہوا نا.
میرے گھر کا ہوا. ہم اگر یہ تھوڑی میں آپ سے سیدھا سا بات کر رہا ہوں. بریرہ کس کی غلام؟ لونڈی کس بات؟ لونڈی نے صدقہ لیا کس اپنے کی ہے لیے. وہ؟ لونڈی نے عائشہ کی ہے یا نہیں ہے؟ اپنے لیے لونڈی نے صدقہ لے لیا. اللہ. لیکن بی بی عائشہ کو جب اس نے دیا تو وہ صدقہ ہے ان کے لیے. اللہ کے بندے وہ حضرت عائشہ کی ہی ہے وہ باندھی. نہیں آپ بات سنیں, وہ ان کا ہی عمل ہے. مثال کے طور پر اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بریرہ نے صدقہ لیا اور بی بی عائشہ نے صدقہ لیا, وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ جو صدقہ رسول اللہ کے پاس گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ میرے لیے نہیں, ہم سب کے لیے دیا ہے. لنا کا لفظ ہے بھائی. جب لنا تو جو ہے وہ تو جمع ہے. عورت کی ملکیت الگ ہوتی ہے, شوہر کی ملکیت الگ ہے. الگ ہے یا نہیں ہے؟ اور عورت کس کی ملکیت میں؟ عورت کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. ملکیت تو کوئی نہیں ہوتی. عورت تو کسی کی ملکیت نہیں ہے. یعنی عورت پر کسی مرد کا اختیار ہی نہیں ہے. اختیار الگ ہے, ملکیت نہیں ہے. ملکیت کا مطلب یہ ملکیت زوجیت ملکیت نہیں ہے. پراپرٹی نہیں ہے. میری کا معنی ہی ملکیت سے خارج کرنا ہوتا ہے. نہیں پراپرٹی نہیں ہے. نہیں سنیں, پراپرٹی اس معنی میں نہیں. کیا آپ بیوی کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ نہیں سکتے. لیکن لفظ طلاق کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, طلاق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دیا. نہیں ملکیت سے نہیں, حق سے آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ باندیاں تھوڑی گھر میں پالی ہوئی ہیں. باندیاں نہیں اس معنی میں کہ آپ کے اب وہ آپ کی ملک یعنی معنی یہ ہو جاتا ہے. عقد کا مطلب یہ ایگریمنٹ, ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ایگریمنٹ میں لاتے ہیں تو آپ کے اختیار میں آ جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے, تو یہ لفظ جو آ جاتا ہے یہ اسی معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اب آپ کی ذمہ داری میں بھی ہے اور آپ کا حق سب سے زیادہ اس پر ہے. جب طلاق کا لفظ استعمال کریں گے آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ملکیت سے اپنی اختیار سے اس کو آزاد کر دیا. ملکیت تو بریرہ جو بی بی بریرہ نہیں, ملکیت بھائی بی بی بریرہ نے جو لیا تھا وہ بی بی عائشہ کو نہیں ملا. صدقہ ان کو ملا, آپ نے حضرت بی بی عائشہ پہ ڈال دیا. عجیب لوجک ہے یار, یہ کیا بحث چل رہا ہے؟ میں تو حیران ہوں. یقین کرو میں نے آپ سے بہت سے اہل بیت رسول اللہ کی امہات المومنین کے ساتھ بالکل. اچھا یہ وہ صدقہ اور ڈال بی بی عائشہ پہ, یہ کیا چیز ہے؟ اس بات کے اوپر آپ نے جب استخلاف کے اوپر ہماری بات ہوئی تھی, کس آپ نے بخاری کو یوں اٹھا کر جو ہے نا وہ غصے, بخاری نہیں, اس میں آپ نے بالکل ڈوج کیا تھا. آپ دوبارہ وہ کتاب رکھے میرے سامنے. یہ نہیں, لسان المیزان تھا. یہ لسان المیزان, یہ لسان المیزان ہے. یہ صحیح البخاری نہیں, لسان المیزان. صحیح البخاری اٹھا کے لسان المیزان. نہ لسان المیزان ویڈیو ابن حجر عسقلانی کا آپ نے کتاب رکھی تھی لسان المیزان, جو شرح اس میں شرح تھی. یہ کتاب تھی. نہیں, لسان المیزان تھا وہ. یہ تھی یار, آپ لسان المیزان کا کتاب آپ کے پاس ہے, کتاب لسان المیزان میرے بھائی ہے. نہیں, لسان المیزان تھا وہ. آپ کو غلط فہمی ہو گئی. کیا غلط فہمی ہو گئی تھی میرے خیال میں. آپ نے مجھے جو دکھائی تھی نا, میں اس پہ جرا نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے کیوں ایسا کیا, لیکن نہیں, آپ نے مجھے ڈوج کیا تھا. سنیں, اب وہ سن لیں, یہ آپ کے سامنے کہتا ہوں, آپ بالکل کہہ رہا ہوں. جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ جو میں نے زہرائی صاحب کے سامنے حدیث پڑھی تھی, وہ ترمذی سے تھی, صحیح حدیث تھی, وہ حذیفہ بن یمان سے حدیث تھی. اور آپ نے مجھے جو ڈوج دیا تھا, دھوکہ جسے آپ کہتے ہیں نا, اس میں لکھا تھا کہ یہ سن لیں, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, وہ آپ نے مجھے جو پڑھایا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ حدیث جو مالک سے مروی ہے یہ غلط ہے. اور اسی کے نیچے جو ہے نا بعد میں لکھا ہوا تھا کہ جو حذیفہ بن یمان سے حدیث ہے وہ صحیح ہے. میں جو حدیث زہرائی صاحب کو اور آپ کو بتا رہا تھا وہ ترمذی کی تھی. رسول اللہ نے کہا تھا کہ اتبعوا من بعدی ابو بکر و عمر, اشارہ کر کے. اور آگے اور حدیث بھی ہے دوسرے خلفاء کے بھی بعد میں صحابہ کے متعلق جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھی. تو یہ حدیث وہ ترمذی کی تھی جو میں بتا رہا تھا. اور وہاں آپ نے مجھے لسان المیزان سے جو دکھائی تو میں حیران رہ گیا کہ کیسی یہ حدیث صحیح ہے. میں نے تمام اس بارے میں, اور یہاں مجھے دکھا رہے مالک سے, جو روایت مالک سے ہے وہ آپ مجھے دکھا رہے تھے. میں حذیفہ بن یمان سے جو حدیث تھی جو ترمذی کی, میں وہ پڑھ رہا تھا. اچھا قبلہ, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی بولیں. یہ مناظرے وغیرہ ایک سائڈ پہ رہتے ہیں, میں دل سے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اہل سنت میں آخر ایسے تعصب کیوں ہے کہ ہم اہل بیت کے اصل مسائل کو ماننے کو تیار نہیں. کس نے کہہ دیا یار؟ میں دل سے بات بتا رہا ہوں. نہیں, آپ غلط سوچ رہے ہیں. یقین کریں, چاہے میرے غلط سوچ رہے ہیں. نہیں, میں اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. ہم اہل بیت سے کیوں ہم نفرت کریں گے؟ نفرت نہیں کرتے. ہاں, کیوں مانتے نہیں ہے کہ کیسا نہیں مانیں گے, کیسا نہیں مانیں. اگر ہم سنیں, اہل بیت کو جو شخص نہیں مانے گا تو وہ قرآن کی آیت کی نفی کرے گا. رسول اللہ نے کہا کہ ما اريد منكم اجرا الا مودة في القربى. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سے محبت رکھیں. یہ سوال میں نے پچھلے بھی جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ان سے بھی میں نے کیا تھا, آپ سے بھی کرتا ہوں, اب اپنے اکثر سنی دوستوں سے کرتا ہوں. اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ
کوئی کسی کو نیچا دکھانا ہے، اس لیے کرتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جان سکوں کہ آخر میں وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت وہ ہر چیز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں یوں ہے۔ سوال یہ ہے کہ غدیر خم کا جو واقعہ ہے آپ کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ، آپ نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ تو غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام علی علیہ السلام کے لیے جو یہ اعلان کیا تھا، من کنت مولا فاز علی مولا اللہم والی مولا وعاد من آتا، من کنت مولا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ مولا جو ہے وہ تو ایک معنوں میں تو ہے ہی نہیں، کئی معنوں میں ہے، تو آپ کس معنوں میں لیں گے؟ آپ کس معنی میں لیں میں گے؟ تو اس کو دوست محبوب جو اس وقت بولی جا رہی ہے، اچھا یہ کیسے آپ جو کرینہ اس وقت تھا، ہاں، وہ تو حدیث کے اندر ہی ہے، من کنت یعنی مولا، رسول رستے میں آ رہے ہیں، ایک ان کے لیے ممبر لگاتے ہیں، سب کو روکتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے علی دوست ہے؟ نہیں دیکھیں واقعہ ہوا تھا نا، کچھ لوگ شکایت لے کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت علی جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہمارے ساتھ عملاً میں تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، صحابہ بھی نہیں تھے، شکایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ بھی انسان ہیں بشر کے طور پہ، بشریت کے طور پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور ہاتھ اٹھایا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہوں، کہ جس کا میں علی کے خلاف شکایت نہیں کر سکتے؟ دیکھیں حضرت علی کو اپنا دوست ظاہر کرنا، محبوب ظاہر کرنا، ہاں پسند کرنا، مطلب جو شکایت کر رہے تھے ان کو بتا دیا کہ شکایت نہیں نہیں کرنا۔ کرنا، حضرت علی کے متعلق جو ہے نا تم اس طریقے سے جائز شاید ہو سکتا ہے وہ جائز شکایت نہ ہو، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اچھا، جب ان کی شکایت جائز نہ ہو، ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کی شکایت جائز ہے کہ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ناپسند فرمایا، اس کا مطلب ان کی شکایت جائز نہیں تھی، رسول اللہ سے زیادہ حق کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی علی کے خلاف شکایت کرنا رسول منع فرما رہے ہیں، دیکھیں اس وقت جو وہ موقع تھا علی سے جنگ کرنا۔ اچھا اب یہ جنگ والی بات آ گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت علی کے پر حضرت معاویہ لشکر لے کے گئے تھے کہ حضرت علی مشکل لے کے آئے تھے؟ حضرت امام علی لے کے گئے تھے، امام علی لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے، امام علی لے کے گئے تھے، بالکل، میں تو کہتا ہوں امام علی لے کے گئے تھے۔ امام علی تو بالکل ذرہ بھی باغی گروہ کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور نہ ان کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ کی نص موجود ہے کہ باغی گروہ، بخاری کی روایت ہے 447 نمبر کی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا میں جو سوال آپ سے میں نے کیا تھا قبلہ من کنت مولا، یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے درد دل سے میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ بحث پہ چلے گئے۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آخر ہم اہل سنت کیوں نہیں ماننے کو تیار ہیں؟ آپ نے کہا کہ مولا کا معنی یہاں پہ دوست ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ حضور نے اس کے شروع میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی اس کا ترجمہ کیا ہے سورہ احزاب کی اس آیت کا؟ آپ کریں، جی آپ بتائیں نا۔ میں آپ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ من انفسہم سے آپ کہاں لے جائیں گے؟ نہیں، من انفسہم کا کچھ نہیں ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سیدھا مبالغہ پہ لے کے آئیں گے تو جواب بھی سنیں گے آپ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی جو ہے مومنوں کی جانوں سے پہلے جو ہے اس کے جانوں سے بھی زیادہ جو ہے ان کے پر آگے ہے، اولا بالمؤمنین حق رکھتے ہیں، حقدار ہیں، حقدار ہے ان کی اولا جانوں سے بھی زیادہ، جانوں سے بھی زیادہ، دوست تو نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا اس میں دوست نہیں لے سکتے آپ؟ اولا نہیں بالمؤمنین، دیکھیں آپ یہ ایک حدیث بول کے مطلب آپ مولا کے اندر جو دوست کہا گیا وہ آپ نہیں لے سکتے۔ نہیں تو مولا تو کئی جگہ اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں پہ اس کا معنی دوست ہے، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے دوست ہیں۔ نہیں دیکھیں نبی تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں بھی انفسکم ہے نا، نبی اولا، اولا کا معنی بھائی نبی تو کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ سب سے زیادہ پسند کرو تو جب تمہارا ایمان پورا ہوگا۔ جی اولا، اولا کا معنی، اولا کا معنی ہے کہ سب سے اول، سب سے زیادہ حقدار نا۔ ہاں تو اسی یہ جو غدیر خم کی روایت ہے اس کے شروع میں رسول اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ سے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، مستدرک کی روایت ہے، 3 مرتبہ ان سے پوچھا، صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر کہا جب یہ 3 مرتبہ پوچھ لیا، اقرار کروا لیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ہاتھ بلند کیا، تو جو اولا وہاں پر حضور نے استعمال کیا اور قرآن نے استعمال کیا سورہ احزاب میں، وہی اس میں ہے من کنت مولا میں، قرینہ تو موجود ہے یہاں پر، پھر آپ کیوں یہاں پہ دوست مانا کرتے ہیں؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرینہ یہاں پہ تو پھر پوری آیت پڑھے نا، پوری بات پڑھے، پوری حدیث کی، پوری حدیث بیان کر دی نا میں نے آپ، نہیں النبی اولا بالمؤمنین من نہیں، اس کے بعد جب آگے جو الفاظ کیا ہے اللہم والی من والا، تو اس سے مراد کیا ہے؟
کہ اللہ اس کی مدد کر جو علی کا ساتھ دیتا ہے، ہاں، اور اس کو دشمن بنا کہ جو علی کو پھر دشمن اس سے مطلب کیا ہوگا کہ علی سے محبت کرنے والا اس سے اللہ محبت کرے گا، بس اس سے زیادہ اور کیا کرے؟ ٹھیک ہے، دوست جاننے والا اس کو اللہ دوست جانے گا، اس سے زیادہ اس کی کیا مطلب بات ہے؟ تو آپ اس سے یہ مطلب نہیں لے سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر حاکم ہوں، مولا سے مراد میں اگر تمہارا حاکم ہوں تو علی بھی حاکم، تو ایک ہی وقت میں دو حاکم تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تو شرعی غلط میں ہے۔ نے تو کوئی معنی لیا نہیں ہے، نہیں تو میں مثال دے رہا ہوں، جو میں نے معنی تو کوئی لیتے معنی نہیں لیا، ہیں آپ نہیں لیتے ہیں، جو لیتے ہیں وہ الگ، لیکن میں سوال میں نے آپ کو کہا تھا میرے ذہن میں کر رہا ہوں، آپ نے سوال کیا اہل سنت کے لیے، اہل سنت حضرت علی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، ہم تو کرتے ہیں، یہ آپ کی ہنسی آپ پر ہے، ہم تو کرتے ہیں، ہمارے لیے تو حضرت علی سر آنکھوں پر ہمارے تاج، ہمارے لیے تو کوئی بھی کمی نہیں ہے، اہل بیت کا جو مطلب ان کی جو گھر سے نکلی بھی مٹی وہ ہماری آنکھوں کی سرما ہے، ہمارے لیے تو اہل بیت سر آنکھوں پر، یہ تو ان کے لیے تکلیف ہوتا ہے، جب صحابہ کا کوئی نام آتا ہے تو تکلیف پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، جب امہات المومنین کی بات آتی ہے تو پلٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں 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 یہ اور وہ، بھائی عجیب تماشا ہے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، اگر سب کو مانتے ہیں تو ہمیں کیوں تکلیف ہو کسی کو اللہ رسول اللہ نے اپنی محبت میں بڑھایا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے بی بی زینب کی بیٹی کے متعلق، چلے میں سوال سنیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ روایت صحیح ہے، سنیں روایت صحیح ہے، بی بی زینب کی جو بیٹی تھی کہہ لے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہار، کہہ لے گا یہ میں ہار میں اس کو دوں گا جو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، رسول اللہ کے الفاظ ہے کہ میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں یہ ہار میں اس کو دوں گا، تو آپ نے وہ ہار بی بی زینب کی بیٹی کو یہ ہار دیا، بالکل تو آپ کہیں گے کہ اب ہم میں تو کوئی سنیں، ہم کوئی سنی اس بات کو لے کر نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات کریں، ہماری زبانیں جل جائے اس بات میں کہ نہیں رسول اللہ ان کو زیادہ چاہتے تھے، یہ تو وہ بدبخت لوگ بات کریں گے جن کے دل میں بغض اللہ نے ڈالا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کے لیے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، صحابہ کے لیے۔ ہاں میں تو اس آیت سے یہ مطلب لوں گا، سورۃ فتح کی آخری آیت سے، بتائیں مجھے چلو سورۃ فتح، اچھا میں ایک سورۃ فتح کی آخری آیت کھول لیں، آپ کے پاس بھی اچھا ہوا آپ نے خود یہ بات کر دی ہے ہاں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، مجھے یہ بتائیے گا علی سے کوئی بغض رکھتا تھا؟ علی سے کون بغض رکھتا تھا یہ آپ ہی بتائیں، صحابہ ایسے تھے جو علی سے بغض رکھتے تھے؟ دیکھیں علی سے جو بغض رکھتا تھا وہ آپ بتائیں گے، میں نے تو نہیں بتانا ہے، میں تو یہی جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی سے حضرت معاویہ اپنی مجلس میں مناقبت کے اندر، یہ روایت ہمارے پاس تسلیم ہے کہ جب حضرت علی کی بات آتی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے کہتے واللہ علی ایسی تھے، ٹھیک ہے نا، آپ صرف ایک جنگ کو لے کے بیٹھے ہیں، تو وہ جنگ تو اللہ کہتا ہے کہ مومنین کے بیچ میں اگر جنگ ہو جائے تو صلح کرا دو، تو جنگ کو ہونے کا احتمال تو ہو سکتا ہے۔ سورت نمبر بتائیے گا، آخری آیت ہے سورۃ فتح کی 48 ہے، ہاں 48 اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، لیغیظ بہم کفار، مثال دے کر آپ نے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا انجیل اور تورات کے اندر جو ہے کہ مثالی، پھر کہا کہ لیغیظ بہم کفار، یہ کفار کے لیے یہ لوگ یعنی جن کے دلوں میں کفر ہوگا ان کو صحابہ جو ہے نا خار دلاتے ہوں گے، صحابہ کی شخصیت، یہ میں تو اس سے یہ مطلب لیتا ہوں۔ آیت نمبر بتائیں۔ یہ آیت آخری آیت ہے 29 سورۃ فتح کی آخری آیت ہے۔ صحیح۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء، اس میں صحابہ کہاں ہیں؟ الذین معه کون ہے پھر؟ جو حضور کے ساتھ معیت والے، پھر کون ہے؟ تو صحابہ نہیں ہوتے؟ صحابہ ایک الگ اصطلاح ہے، صحابہ کی اصطلاح کو کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ صحابہ کا نام، آپ اگر ہے قرآن مجھے کہیں دکھا دیں۔ نہیں آپ تو عربی کے الفاظوں سے کھیلنا جان رہے، اس کا مطلب ہے نہیں، آپ مجھے آپ اپنے مطلب کے الفاظ جو حضور کے ساتھ تھے، آپ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں، حدیث میں نہیں ہے، جو اہل بیت ہیں ان کی۔ اچھا حدیث میں نہیں ہے؟ جی حدیث میں نہیں ہے صحابہ کا الفاظ، بتائیں، نہیں دکھاتے نہیں حدیث میں اصحابی نہیں ہے؟ جی بالکل اصحابی، تو پھر نہیں اصحابی ہے، کبھی آپ حدیث کو مانتے، کبھی آپ کہتے قرآن کو لے آؤ، کبھی آپ کہتے حدیث کو لے آؤ۔ دیکھیں صحابہ کی جو جس معنوں کے اندر آپ استعمال کر رہے ہیں نا اس معنوں میں نہیں ہے حدیث کے اندر بھی۔ کس معنوں میں؟ جس معنی میں آپ کرتے ہیں۔ کس معنوں میں استعمال کرتا ہوں؟ آپ بتائیں، آپ کی راضی صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ان کی حیاتی میں اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، وہ صحابی رسول ہے، یعنی اس کو ہم صحابی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اس شخص کو صحابی ہم مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور اپنی ایمان پہ قائم رہا اور
موت تک جو ہے نا وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہوا. وہ ہمارے لیے صحابی رسول. بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو کیوں اصحاب کہا ہے؟ ایک تو لفظ یہ ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی جس کے متعلق کہہ دیا گیا کہ منافق ہے، پھر بھی آپ اس کو صحابی گن رہے ہیں. میں نہیں گن رہا، رسول اللہ نے فرمایا. وہ تو عربی لغت کے اندر فرما رہے ہیں نا. یہ بات ہو گئی نا، یہ بات ہو گئی. جب لغت کی بات ہے، لغت کے معنی کے اندر ہے. عبداللہ بن ابی کا تو معاملہ صاف ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے ساتھ منافق تھا. فی 12 منافقا. اچھا صحیح مسلم کی روایت ہے، باب کتاب صفات الاحکام المنافقین. عبداللہ بن ابی تو منافق ظاہر تھا. ہاں منافق تھا، بالکل منافق ظاہر تھا. پھر تو منافق تھا، رسول اللہ نے پھر بھی فرمایا. میری بات سنیں، پھر بھی فرمایا. اس لیے آپ نے جو کہا کہ صحابی، آپ بات نہیں، آپ بات لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ کو صحابہ کا لفظ کہہ کر جو آپ دوسروں پہ چڑھائی کرتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے. میرے لیے آپ تو خود کہتے ہیں کہ صحابی کی کتاب بھی آپ مجھے، میرے لیے سب کچھ. میں نے آپ سے سوال کیا، سوال کا جواب دیجیے. زید بن ارقم کی حدیث بتائی کہ یہ صحابی رسول ہے، تو صحابی رسول کے بارے میں رکھنے والے، علی کو برا سمجھنے والے، برا کہنے والے کچھ لوگ تھے. کون؟ علی کو کچھ لوگ برا کہتے تھے. دیکھیں برا تو حضرت عثمان کو بھی کہتے تھے. میں جواب دے رہا ہوں، ترکی بدرکی دے رہا ہوں. یہ پڑھیے گا. نہیں آپ یہ مجھے پڑھا رہے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا عمار بن یاسر کی طرف سے. عمار بن یاسر کی طرف سے علامہ غلام رسول سنیں میں بات سنوں. اختلاف صحابہ کے متعلق جو ہمارے کہتے ہیں اسی کی بات کریں. نہیں یہ میں آپ کو الگ چیز بتا رہا ہوں حضرت، یہ آپ نے اس سے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی یہ بات. یہ دیکھیے گا، یہ سوال کریں. یہ حضرت معاویہ کا دفاع ہے، بالکل معاویہ کا دفاع ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیے گا، میں نشان لگا. یہ چیز آپ نے پہلی مرتبہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں اچھا یہ تو میں پڑھی ہوا ہے. پڑھیے گا. پڑھی ہوئی ہے حدیث سے. نہیں یہ اس کو ذرا پڑھیے گا. کہ کیا پڑھوں میں کہ معاویہ سے سعد بن وقاص سے پوچھتے کہ تمہیں ابو تراب کو برا کہنے سے کیا چیز نے معنی کی ہے. جی آگے کیا ہے؟ علماء نے کہا اس قسم کی حدیث کی تعویل کرنا واجب ہے. حضرت معاویہ کے اس قول میں یہ تصریح نہیں ہے کہ انہوں نے حسن بن عبد کو علی کو برا کہنے کا حکم دیا تھا. حکم تو نہیں دیا تھا، بالکل اس حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بلکہ ان سے برا نہ کہنے کی وجہ پوچھی تھی، یعنی سبب دریافت کیا تھا کہ آیا تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے ہو، یعنی ان کا متقی پر رضا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، یا اس کا کوئی اور سبب ہے. اگر تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے ہو، تم حق پر ہو اور تمہارا نظریہ درست ہے، اور اگر اس کا کوئی اور سبب ہے تو اس کو بیان کرو. جی آگے چلیے. ٹھیک ہے نا. اب کیا غالباً حضرت سعد کا تعلق اس جماعت سے تھا جو حضرت علی کو برا کہتی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ سعد بن وقاص سے تو برا کہنا ہی نہیں، کہا ہی نہیں. یہ کیا ترجمہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، یا تو یہاں کوئی غلطی ہے. سعد بن وقاص کا تعلق کیسا وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو وہ تو حضرت علی کو برا کہہ ہی نہیں رہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کوئی پرنٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے بھائی. یہ بات کیسی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہر چیز پرنٹنگ میں غلطی ہے. میں تو کہ حیران ہوں کہ آپ کون سی کتاب اٹھا کے لے کے آئے ہو جس میں حدیث میں. ارے بھائی میری بات سن لیں، شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول خدا کے واسطے سن لیں. معاویہ پوچھ رہے سعد بن وقاص سے دریافت کر رہا ہے کہ تم حضرت علی کو کیوں نہیں برا کہتے ہو، دریافت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، کیا ہے سنیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سعد بن وقاص حضرت علی کو برا نہیں کہتے تھے. جب وہ پوچھ رہا ہے تو اس کا تو اگر یہاں پہ کوئی بات ہے کہ غالباً سعد کا تعلق جماعت سے تھا جو علی کو برا کہتی، تو یہ پھر پرنٹنگ میں غلطی ہے. حدیث تو خود صاف ظاہر کر رہی ہے یار. کس کی پرنٹنگ میں غلطی؟ یا تو یہ ان سے ہی پوچھے جنہوں نے تباہ کیا ہے. جب حدیث تو بالکل صراحت ہے، مصنف پہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا. میری بات سنیں، حدیث تو بالکل صراحت ہے. آپ کیوں دھوکہ دے رہے لوگوں کو؟ حدیث میں تو صاف بات ہے. خدا کے بندے، یہ کتاب میں نے چھاپی ہے. میں نے تو نہیں چھاپی ہے، نہ میں نے آپ کو پیش کی ہے. اہل سنت کی کتاب ہے. اس کتاب سے یہ تو اہل سنت پہ اور غلام سعید کے جو نیو طالب ہیں ان سے پوچھا جائے. نہیں سعیدی صاحب پہ یہ سعیدی صاحب نے نہیں مانتے آپ بات سنیں. میں سعیدی صاحب کا وہ نہیں ہوں، کیا بولتے ہیں، تلمیذ نہیں ہوں، ان کا طالب علم نہیں. ان کو سنی مانتے ہیں آپ؟ میں نے آج تک زندگی میں ان سے ملاقات ہی نہیں کی، لیکن ہوں گے کیا کبائر سے، ہوں گے کبائر سنی سے، لیکن مجھے ان سے آج تک واسطہ نہیں پڑھا، نہ ان کی میں نے کتابیں پڑھی. یہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ لفظ کیا لکھا جا رہا ہے جب حضرت معاویہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں. یعنی وہ تو بالکل صریح بات کر رہے ہیں اس پہ، پھر اس پہ یہ تعویل کرنا کہ غالباً وہ اس جماعت سے تھے تو یہ غلط بات ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ غلط کہا انہوں نے. ترجمہ یہاں جو بھی کچھ لکھا گیا ہے یہ اس حدیث کے بالکل منافی بات کی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کس نے کہا. یہ سعیدی صاحب کے اپنے وہ نہیں ہے، یہ علامہ نووی کے الفاظ ہیں. کس کے؟ علامہ نووی کے الفاظ ہیں. جی دکھائیں، علامہ عربی میں دکھائیں. علامہ نووی کے الفاظ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ کے. یہ پڑھیے گا، علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں. سعیدی صاحب ترجمہ بتائیں نا، عربی کا متن بتائیں مجھے.
عربی کا متن بتائے نا. آپ ہر چیز سے وہ اٹھا دیں. نہیں بات غلط ہے نا. وہاں پہ مان جائیں گے. عربی کا متن تو دکھایا. عربی کا متن دکھا دیا دکھایا تو صحیح. تو اس میں آپ مانیں گے کہ واقعی ان کا ان جماعت سے تعلق تھا؟ میں نہیں مانوں گا کیونکہ صراحت کے ساتھ حدیث ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ نے نہیں. حدیث ہی نہیں. حدیث ہی صراحت کے ساتھ انکار کر رہی ہے تو پھر کیسا کوئی شرح کر سکتا ہے اس کی بات کا؟ بھائی ابھی تو آپ پچھلی نشست میں بھی اس میں بھی آپ مفسرین تک جا رہے تھے, اکابرین کی بات کر رہے تھے. بات سیدھی سی ہے. آپ بات آتی ہے حجر سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. یحییٰ ابن آپ جس طریقے سے آپ قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کے حدیث پکڑ لیتے ہیں, پھر حدیث کو چھوڑ کے قرآن کی آیت پکڑ لیتے ہیں, پھر کسی مفسر کے بعد ہم نے بھی جو ہے نا اپنی طریقے سے اپنے مسلک کی بات کو پکڑنا ہے. ہمارا جو عقیدہ وہی ہے کہ ہم اہل صحابہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے, ان کی جو اچھائی ہے وہ بیان کرنا ہے, جو ان سے خطا ہوئی ہے ان کی تعویل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کی برائیوں کو ہم بیان نہیں کرتے, ہم اس پہ سکوت رکھتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص اٹھ کے بات کرتا ہے ہم اس کو چپ کرائیں گے. ہاں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کس سے کہتے ہیں اور کس سے کہتے ہیں؟ عقیدہ جس پہ یقین کرتا ہے آدمی, جس بات پہ, اور کیا کرتا ہے. اچھا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عقیدے بنائیں. اچھا تو پھر اللہ نے حکم نہیں دیا, اب تو پھر سورۃ ابراہیم دینا پڑے گا. ذرا بتائیے گا نا, یہ عقیدہ جس کے اوپر آپ اتنے کاربند ہیں, کہیں تو قرآن میں حکم دیا ہوگا کہ عقیدے بناؤ. ہاں ٹھیک ہے, چلیں سورۃ پھر ابراہیم دیکھنا پڑتا ہے, ابھی نکالنا پڑے گا. عقیدے کا ورڈ ہے قرآن میں بھائی. عقیدہ کا ورڈ ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے, اب دیکھیں آپ اپنی مرضی سے, آپ وہ قادیانی والی بات نہیں کریں حضرت. قادیانی کہتے ہیں کہ وہی الفاظ بتائیں جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ تو وہاں وہی کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول صاحب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, کہنے ہیں نہیں, نازل کا مطلب تو پیدا ہونا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیں کہ آسمان سے لنگ آسمان بتائیں, تو باتیں ہو جاتی ہے نا. ان کا اپنا ٹاپک ہوگا. نہیں ٹاپک بے شک ان کا الگ ہے, لیکن طریقہ کار تو واردات تو ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہے نا کہ بھائی آپ مجھے عقیدے کی یہ لفظ دکھائیں. بھئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے یقین کا لفظ جو ہے وہ عقیدے سے بنتا ہے کہ جس یقین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ آپ کا عقیدہ ہے. یقین کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے اپنے دل میں گناہ کو باندھ لی وہ عقیدہ ہو گیا آپ کا, اس پہ آپ کا یقین ہے. اچھا تو قرآن نے اتنی اہم چیز کو جس وجہ سے آپ دوسروں کو کافر اور بدعتی کہتے ہیں, قرآن نے اس کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ قرآن تو ہر چیز کو بیان. میں نے کس کو کافر قرار دیا؟ یہی جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں. آپ میں نے فرقے کا نام لیا. مثال کے طور میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے فرقے کا نام لیا. کیا مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ جو سنی نہیں ہے, مثال کے طور پر رافضی جس کو کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ دیکھیں کسی کا نام نہیں لیں, لیکن آپ کہیں گے نا, نہیں کہیں گے نا, لفظ استعمال کریں. دیکھیں بات سنیں, ہمارے سنیں بڑی بات سن لیں. چونکہ ہمارے ملک کے حالات اور امت کے اس وقت حالات جس طریقے سے ہے, ہم کسی کا نام لے بغیر بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, بے شک صحیح ہے. میں متفق میں یہ کہہ سکتا ہوں زید عمر بکر کوئی بھی ہو, اگر اس کے عقائد یہ ہے کہ وہ, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں زید ابو بکر عمر کہہ رہا ہوں ایک طریقے سے. زید ابو بکر یا عمر یا زید بکر عمر, جو بھی بکر عمر جو بھی ہے, ٹھیک ہے. میری اردو پہ مت جائے, میں عربستان میں رہا ہوں, اردو سیکھ رہا ہوں ابھی تک, ٹھیک ہے نا. تو ابھی اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی کہ اگر کوئی شخص صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغض رکھتا ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, اپنے آپ کو کیا بھی نام کہلاتا ہو, تو اس پہ یہ آیت فٹ آتی ہے جس میں اگر یہی آپ نے تکفیر کی ہے. بالکل کفار. اچھا کفار کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ شخص کافر ہے میرے نزدیک کہ جس کے دل میں صحابہ کے لیے خار ہو, بغض ہو, چڑ ہو صحابہ کے لیے. یعنی بغض رکھنا اتنا صحابہ سے بڑا گناہ ہے, تو پھر تلوار اٹھانا, ان کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے. نہیں لازمی بات ہے. آپ دیکھیں بات بائی جو آتی ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر دیکھو مختلاف ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنین کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے. سورۃ نور کی آیت ہے کہ سورۃ حجرات کی آیت ہے؟ حجرات کی آیت ہے, ٹھیک ہے. تو اسی میں کہا گیا, اب اس کو میں اگر چاہے تو میں حجرات کی ایک مرتبہ سورت نکالوں, کون سی نمبر ہے, تاکہ اس میں بات ہو جائے. اس سے اگلی ہی صورت ہے, آپ سورۃ فتح کی اگلی ہی صورت ہے, فتح سے اگلی حجرات ہے. ہاں یہ رہا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جی آیت نمبر 9 ہے. ہاں سن لیں نا, آیت نمبر 9 ہے نا. تو اللہ کیا کہتا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, لفظ مؤمنین استعمال کیا کہ ایمان والوں. نہیں آپ نے کافر کہا نا, جب بغض رکھنا, دیکھیں وہ تو چھوٹی چیز ہے نا, بغض رکھنا اس میں تو قتل نہیں ہو رہا. جب بغض رکھنا آپ نے کہا کفر ہے, تو تلوار اٹھانا قتل کرنا.
ہوں، یہ غیظ کا مطلب کیا ہے عربی میں قرآن میں؟ اچھا تلوار نکالنا وہ دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرط دیکھو، قتل کیا جا سکتا ہے۔ شرط تو سن لیں نا، پہلی بات سن لیں کہ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھی ہیں ان کے متعلق اگر کوئی شخص بغض رکھتا ہے، یعنی اس کی میں تفسیر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے دل میں بغض خار رکھتا ہے تو یہ کفر کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسری آیت پہ مومنین، اب مومنین والذین معہ مؤمنین اہل البیت مراد ہیں اس سے، بس اہل بیت اور اصحاب مخلصین مراد ہیں اس سے، بالکل اصحاب مخلصین مراد ہیں کہ جن کو قرآن مجید السابقون الاولون کہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سابقون اولین لے لیں، السابقون الاولون کہتا ہے، مہاجرین و انصار ان کو کہتا ہے، اور مخلصین ہے، جو مؤمنین ہے، سابق آپ کس کو مخلص نہیں سمجھتے ہیں یہ بتا دیں، میں ان کے نام جاننا چاہتا ہوں جی، آپ کے منہ سے ان کے نام جاننا چاہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں جو وہ مخلص نہیں تھے، یا آپ وہ 12 منافقین کے نام بتا دیں جو آپ جانتے اور میں نہیں جانتا، جن کو آپ کہتے ہیں وہ صحابی بھی تھے اور وہ منافق بھی تھے۔ رسول نے فرمایا ہے فی اصحابی 12 منافقا، صحیح مسلم کی روایت۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے تو بڑھنے کی ہمیں ابھی یہاں پہ تو دیکھیں بات سنیں، 1,24,000 صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو 12 لوگوں کے نام، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت حذیفہ بن یمامہ ہی جانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا اسرار کو یمان وہی جانتے تھے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جب نہیں جانتے تو ہم کیسا دعویٰ کر سکتے کہ فلانا منافق تھا؟ نہیں، اسی لیے تو سب کے بارے میں مطلب 1,24,000 میں نے آپ نے صرف 12 کی خاطر 1,24,000 اگر بتا دیتے نا وہ سب کو تو پھر ہمیں تو متعین ہو جاتا ہے بھائی، جو اچھا جو جلیل قدر ہے جو سامنے امت کے، جو امت کے سامنے، ان کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا وہ بتا دینا۔ دیکھیں اصل میں اس پر حدیث الحوض ایک بخاری کی روایت ہے، متواتر روایت، کیا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، عبد الرزاق، جتنی بھی ہماری کتابیں سب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، جام کے جام، اچھا کیا، ارے بہت اچھا کیا آپ نے یہ لے کے، اور یہ حدیث ہے، ہاں بہت اچھا، بخاری کی روایت موجود ہے، نہیں بالکل اچھا، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا جی۔ آپ یہاں پہ پڑھیں گے، اور یہ سورۃ ابراہیم کون سی آیت میں تھا، پہلے سورۃ ابراہیم لے کے بیٹھا ہوا تھا جی، اور آپ نے اچھا، میری بات تو سن لینا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو جب میں کہوں گا کہ میرے صحابہ، میرے اصحابی اصحابی، فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یہ اپنے پیروں کے بل یہ پھر گئے تھے دین سے، تو میں پھر کہوں گا کہ دوری ہو ان سے دوری ہو۔ یہ بخاری کی روایت موجود ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے، میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں، 3349۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ مجھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، 3349۔ وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، میرے صحابہ، فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ، فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے جانے کے بعد لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم، آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا۔ مجھے آگے بھی پڑھیں اس کو، حدیث پوری، تو میں کہوں گا کہ جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اس نیک بندے نے کیا کہا تھا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَىٰ قَوْلِهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، سورۃ المائدہ آیت 117۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا، یہ 2 طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اب میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ آیت مل جائے، سمجھا نا، سورۃ ابراہیم میں ہی ہے، جس میں اسی حدیث کو مفسر طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے رونا ہے؟ کہ لو امت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی روایت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام کہ آپ جاؤ محمد کو کہہ دیں کہ ہم تمہیں تمہاری امت میں تمہیں غمزدہ نہیں کریں گے، ان 2، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، رسول صاحب نے بیان کیا کہ میں وہی کہوں گا جو نیک صالح اللہ کے بندے نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ لیکن بہرحال یہ جو وہ یہی کہا ہے، دیکھیں
وہ جو کہا ہے آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا، وہ جو بھی کہا ہے آپ نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ آپ دیگر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز حشر کہیں گے یا حوض کوثر پہ کہیں گے. بھائی آپ نے تو مجھے نہیں معلوم، میں کسی کے بارے میں میں کیسے منسوخ کر سکتا جب پیغمبر نے منسوخ نہیں کیا کسی کو. تو جب کسی آپ نے دیکھیں آپ نے ایک بہت بڑی بات کر دی کہ صحابہ کا بغض رکھنے والا کافر ہے، آپ نے تکفیر کی ہے. حالانکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے، میں دیکھ کے کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہے، فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے صحابہ، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد بدل گئے نا بھائی. آگے جا کے اللہ تعالیٰ، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری امت سے جو ہوں گے ان کے بارے میں تمہیں غم زدہ نہیں کروں گا. اب اگر ظاہری طور پہ آپ نے منافقین کی بات کی ہے نا، تو منافقین کی میری بات سن لیں نا. 12 منافقین کی بات جو رسول اللہ خود اپنی زبان سے حذیفہ کو بتا رہے ہیں، انہی منافقین کو وہ قیامت کے دن نہیں پہچان سکیں گے کیا؟ عجیب بات ہے. تو جب پہچان لیں گے تو پھر ان کو اپنا صحابی کہنے سے کیا مراد ہوگا؟ یہ ان پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ ان کے علاوہ، ہاں یہ ان کے لیے، یعنی امت جو 1400 سال سے آ رہی ہے. سنیں، یہ ان منافقین کے علاوہ. دیکھیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی امت 14 سال کے، وہ جو حضور کے جانے کے بعد امت ختم ہو گئی، تو ہم کس کی امت سے ہیں؟ ہاں لیکن ہم صحابہ تو نہیں ہے نا بھائی. یہاں صحابہ سے مراد امت کا معنی ہوتا ہے. یہاں صحابہ سے مراد دیکھیں بھائی، کیونکہ نہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے، سن لیں بات، میں ہاتھ جوڑ، یہ بات یہی ہوتی ہے کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن ہے. یہ اس لیے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کہ مصفارقتہم، جب سے آپ نے ان کو چھوڑا ہے. بھائی میری بات، رسول نے ہمیں نہیں چھوڑا، رسول نے صحابہ کو امت کو. لفظ معنی مفہوم یہ ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے بدعت سے ختم کر دی، شروع کر دی تھی، تو مجھے بتائیں کہ صحابہ نے بدعت کی تھی، بتائیں. صحابہ نے، اس حدیث کا لفظ بدعت ہے نا، اس سے بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ جب آپ نے چھوڑا دیا، انہوں نے بدعتیں ہی کر دی. یہ نہیں کہا قتل شروع کر دیا، یہ نہیں کہا جنگیں شروع کر دی. اس سے کہا کہ جب آپ نے ان کو چھوڑا تو بدعت، تو آپ ثابت کریں کسی صحابہ کی بدعت کو. میں ثابت کروں روایت، تو پھر اس کا مطلب ہے صحابہ سے تعلق نہیں ہے اس حدیث کا. مجھے تو صحابہ سے بغض نہیں ہے. نہیں تو ختم ہو گئی بات نا. نہیں، اس حدیث کا تعلق، اس حدیث کا تعلق صحابہ سے بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سے کوئی بدعت ثابت ہی نہیں ہے. دیکھیں جب حضور ویسے تو آپ بڑا اس لفظ کے لیے بڑا مقدس لفظ اس کو بنا کے رکھا ہوا، امت کو، دنیا کو اس میں لڑایا، اور اس کی وجہ سے تکفیر بھی آپ کر رہے ہیں. میں ان کی میں نے کسی اس لفظ کی وجہ اس کو اتنا مقدس بنایا گیا. اب جب حضور فرما رہے ہیں اصحاب، آپ انکار کر رہے ہیں کہ صحاب نہیں. بھائی دیکھو، یہی تو میں کہتا ہوں، اگر تم یہاں پہ صحابہ سے مراد صحابہ نہیں مانتے کریں نا کہ یہ حدیث صحابی پہ اترتی ہے. صحابہ نے کون سی بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد شروع کر دی تھی؟ دیکھیں جب رسول اللہ نے فرمایا ہے تو کسی بنیاد پہ فرمایا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت تو کریں نا یہ حدیث، اگر صحابہ پہ نہیں، صحابی کے لفظ پہ نہیں آ رہی حدیث، صحابہ سے یہاں کیوں ثابت کروں؟ یار میری بات، سرکار نے فرما دیا، کنفیوز نہیں کریں لوگوں کو، میری بات یہاں پہ مراد میرے صحابہ، میں کہوں لا الہ الا اللہ، تو میں اس کے اندر اپنے الفاظ ڈالوں. نہیں، یہ کنفیوز کرنے والی بات ہے. ایک چیز، رسول اللہ اپنی زبان سے اپنے صحابی رسول کو، اپنے صحابی کو 12 کے نام بتاتے ہیں کہ وہ منافقین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قیامت کے دن بھی ان کو جانیں گے کہ یہ منافقین ہیں. تو پھر یہ اول ایک سن لیں، ہم درجہ بدرجہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے علاوہ دوسری بات ہے، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، سن لیں. نہیں، یہ ان کے علاوہ اور بھی نہیں ہے منافقین. 12 کی بات ہوئی تھی، 12 ہی سمجھے. پھر دوسری ہی بات کریں تو دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث، اس حدیث حضرت آپ نہیں سمجھ یار، آپ بات کرنے دیں نا. بات آپ یہاں پہ اگر آپ وہ پوائنٹس اسکورنگ کرنے آ رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات سیدھی کرنے دیں سر آنکھوں پہ. اب قیامت کے دن، جب قیامت کے دن حشر ہوگا تو رسول اللہ صاحب، کیونکہ جو جس کو اپنی جماعت، اپنا ولی مانتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، وہ اس کی جماعت کے ساتھ خود بخود ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہر کوئی. اگر رسول اللہ کے ساتھ اگر یہ صحابہ کے متعلق ہوتی تو پھر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ صحابہ نے بدعتیں شروع کر دی تھی. جب نہیں ہوتی ثابت تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد رسول اللہ کی امت ہے جو اس وقت رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب حاضر ہوں گی تو اس کے ساتھی کہلائیں گے. صاحب کا مطلب ساتھی میرے، تو وہ انہی کے پاس تو آئیں گے رسول اللہ کے. وہ حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لپک کے ان کے پاس آ رہے ہیں. بالکل مان لی، بات ختم ہو گئی. صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب حضور نے فرما دیا نا، جب فرشتے یہ کہیں گے مجھ فارقتا ہوں، بھائی فارق تو جس وقت سے آپ نے ان کو چھوڑ چکے، اچھا تو پھر آپ بدعتی ثابت تو کریں نا. ٹھیک ہے، جب حضور نے فرمایا، حضور یہ حدیث متواتر ہے، حدیث الحوض.
اس کو آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا برادر، یہ متواتر درجے کی ہم اہل سنت کے اندر، ہمیں اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غصہ نہیں ہو رہا ہوں میں، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا بس فرما دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ حضور کے بعد بھی لوگوں نے ایمان لایا ہے، لایا ہے بالکل، لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد تو پھر آپ ایمان لے کہیں آئے، کہ مفتی ہمدرد بھی، فاروق تیجانی بھی صحابی ہے۔ سب ٹھیک نہیں، صحابی اس صورت میں نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کے برابر ہیں، ہم صحابی امت کے حساب سے ہیں کہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ پہلے ہمارا امام رسول اللہ ہے، میں آپ نے سب رسول اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے تاکہ ہماری بخشش ہو اللہ کے سامنے۔ اچھا، ہاں یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے سامنے حاضری دیں گے، وہی ہماری بخشش کرائیں گے اللہ کے سامنے، اور کون کرائے گا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، تو ہم قیامت کے دن انہیں کو ڈھونڈیں گے۔ اچھا، آخری سوال میرا اس حوالے سے، وہاں پر ہم نے دو موضوعات پر بات ہوئی تھی، ایک تھی خلافت پر جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا، اس میں آپ نے مجھے اس روایت کا جواب نہیں دیا۔ کون سا؟ یہ جو بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا تھا کہ حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اچھا ایک روایت وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، سن لیں، آپ اس سے پھر نہیں سکتے۔ ایک بات تو سن لینا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصلی پہ کھڑا تو حضرت علی کی طرف سے روایت ہے کہ ہم نے جان لیا، یہ روایت حضرت علی کی طرف سے، کہ ہماری جس طریقے سے مصلی پہ یہ امام بنے تو دنیا معاملے میں بھی ہمارے امام ہیں۔ اب دیکھیں، ابھی کام مانگ کو چھوڑے نا، کیونکہ اچانک کوئی بات ہوتی ہے، آپ مجھ سے بعد میں بات کریں نا کہ جس کا آپ حوالہ نہ دے سکیں۔ نہیں، حوالے تو دوں گا میں اتنی لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں نا، جھوٹ بولنا مجھے آتا بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں اس بات کو گناہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ باندھا تو رسول اللہ پہ حدیث جھوٹی باندھ دوں یا کسی صحابی پہ جھوٹی حدیث باندھوں، یہ بھی میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہاں، اب بات تو یہ ہو گئی کہ یہ تو حضرت علی کا، آپ نے پچھلی نشست میں یہ بات کہی تھی نا کہ حضرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کو خلیفہ بنایا ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے بی بی عائشہ صدیقہ سے کہ طلب کیا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو بھیجیں عبد الرحمن کو کہ وہ کاغذ اور قلم لے آ جائیں۔ آج بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا۔ دیکھیں، خلیفہ اس معاملے میں تو سن لیں پوری بات، حدیث میں یہ ہے کہ یا اب اللہ والمؤمنین، سمجھنا کہ ابو بکر کے علاوہ، ہاں نماز کی بات ہے، میں خلافت کی بات نہیں، تو نماز کی کیا بات ہے؟ نماز کے ایک وقت کی نماز ہی اس نے کہا کہ یا اللہ کی جمع ہو مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی پر، یعنی کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی۔ نہیں، آپ نے یہ لفظ استعمال کرو نماز کے، وہ کہہ رہے کاغذ اور قلم لے آؤ بی بی عائشہ کو، جہاں حدیث گرتاس میں حجت باندھی جاتی، یہاں بھی حدیث گرتاس ہی سمجھی جائے گی کہ ان سے بھی کاغذ قلم مانگ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب بڑا کمزور دل کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی نہیں راضی ہوں گا، مومنین بھی نہیں راضی ہوں گے کہ اس حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ سارے سب مجھے 2 + 2 4 کی طرح بتا دیجیے، میں طالب علم، یہ تو اس حدیث کا حوالہ لوگوں کو بھی یہ حدیث اس بات کی تشریح کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں۔ اچھا، ہاں، یا آپ خود جب حضور کہہ رہے ہیں، یعنی منسوس ہے ابوبکر، دیکھیں نہیں، منسوس کا جو اس معنوں میں نہیں ہمارے پاس، لیکن ہم نے ایک بات سمجھی لی ہے کہ حضور کی خواہش بھی یہی تھی اور مومنین کی بھی خواہش یہی تھی، اللہ کی بھی خواہش یہی تھی، اللہ کی بھی اللہ تو خود جو چاہتا وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے کہ رسول اللہ بھی یہی چاہتے تھے، مومنین بھی نے یہی چاہا، اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ابوبکر یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کا ولی امر رہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے، ایک بڑی بات کی جاتی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں اس وقت وہ دوسری بات کو، لیکن یہ ہے کہ جب ایک خاتون آئی رسول اللہ کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کہ اگر آپ کو میں نے، رسول اللہ نے کہا دوبارہ آئیے گا کسی کام کے سلسلے میں یا کسی سوال کے، تو آپ کو نہیں پاؤں تو کہلا پھر ابوبکر کے پاس جائیے گا۔ تو یہ تو دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنا خلیفہ ابوبکر کو رکھا ہوا تھا، یہ نہیں کہا کہ آپ کسی میرے اہل بیت کے پاس جائیے۔ اچھا، دوسری آخری ایک بات بتا دوں، اچھا سن لیں، آخری ایک بات آپ سے، یہ اہل بیت سے مجھے اچانک یہ نقطہ یاد آ گیا۔ آپ تو ہر بات مجھ سے کہتے ہیں حدیث لائیں، قرآن لائیں وغیرہ لائیں، آپ مجھے آج ایک ایسی حدیث دکھا دیں، نہیں قرآن کی آیت، میں اول تو قرآن کو مقدم رکھوں گا کہ اس میں جس میں رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی اتباع کرو، اہل بیت کی اتباع کرو۔ قرآن مجید کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اہل بیت کا لفظ استعمال کریں، میں بتا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ سابقون الاولون ہی اہل البیت ہیں، مطلب اچھا، اور قرآن مجید نہیں، میں میری بات سنیں، آپ نے پوچھا ہے، سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا۔ دوسرا، قرآن مجید میں
جن جگہ پر خاص طور پر مؤمنون مفلحون کا آتا ہے تو یہاں سے مراد السابقون الاولون اور اہل البیت علیہم السلام. آپ تعویل نہیں کریں, اہل بیت نکالیں, سابقون اولون مہاجرین و انصار. مہاجرین تو چلو اہل بیت ہوئے, تو انصار بھی اہل بیت میں کیا؟ بالکل, جنہوں نے نصرت کی. نصرت تو بات اب ختم ہو گئی نا, تو اہل بیت کی اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے, صحابہ کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. نہیں صاحب دیکھیں, یہ قرآن کی آیت دلالت یہ کرتی ہے کہ صحابہ کی اتباع کرنا. صحابہ سے مراد کون ہے؟ ابھی آپ دیکھیں پھر وہ گھنٹی مار رہے ہیں. جب آپ ابو بکر سنیں, پورے ایک گھنٹہ آپ ادھر آپ نے یہی بات کی کہ ابو بکر عمر کی خلافت کا کیسے تعین کیا, جب یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ وَاتَّبَعُوا, یعنی ان کے بعد جو سابقون اولون ہے, سابقون ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, تمام جو مبشرین سابقین ہیں, انصار ہے. حضرت عمر سابقون الاولون میں کیسے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے اسلام کب قبول کیا؟ مہاجرین من انصار لکھ رہا ہے. مہاجرین ہے کہ نہیں؟ مہاجرین میں سے ہے کہ نہیں؟ سابقون الاولون ہے. سابقون اولون مہاجرین سے ہے کہ نہیں ہے؟ سابقون الاولون یار قبل الفتح کی بات حضرت عمر سابقون الاولون. آیت تو نکال, چل آیت نکال لیں, سابقون الاولون آیت نکال لیں, مجھے آیت کا یاد. سورہ توبہ آیت نمبر 100. اچھا 9 کی 100 ہے. سورہ توبہ جی, حضرت عمر سابقون الاولون ہے. 9 ہے سورہ توبہ کے 100. اچھا, دوسری بات آپ نے یہ مجھ سے پوچھی کہ کوئی قرآن مجید کی, تو قرآن مجید کی ایک تو یہ آیت ہے. دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا حدیث الثقلین متواتر حدیث ہے. فاروق بھائی, متواتر آیت قرآن کی حکم اس میں کیا لکھا ہے؟ زید بن ارقم کی ہے, زید بن ارقم کی ہے. میں آپ کو زید بن ارقم صرف زید بن ارقم کی نہیں ہے, لیکن جس 200 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. میں آپ کو حوالے 200 صحابہ مستد احمد جا کے اٹھا, رسول نے فرمایا حدیث میں لکھا خلیفتین, یہ میرے دونوں خلیفہ ہیں. میں بات سنیں, وہ حدیث جو زید بن ارقم کی ہے نا, اس کو نکال کے پڑھیں, ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا دی 6225 روایت, آپ اس کو نکالیں, 6225 آپ نکالیں. اور یہاں جو قرآن جو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الثقلین کہہ رہا ہے والسابقون اولون من المہاجرین, مہاجرین میں مہاجرین میں سن لیں, سابقون اولون من المہاجرین, یہ نہیں کہ سابق اولون جو اسلام لائے, سابق اولون من المہاجرین والانصار, ٹھیک ہے نا, والذین تبعهم بإحسان, اور پھر ان کی اتباع جو کرے. بھائی یہ پہلی کیٹیگری بات ختم ہو گئی, اتباع ان کی کریں. سنیں, یہ آیت اسٹیمپ بن گئی. اصل سابقون آپ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ اہل بیت کی اتباع پہ جو ہے نا وہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. قرآن جو ہے صحابہ کی اتباع پہ اسٹیمپ لگا رہا ہے. السابقون الاولون کون ہے بھائی؟ تو اس میں صحابہ نہیں ہیں, ابو بکر نہیں ہیں. میں نے کب انکار کیا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں صرف اہل بیت من السابقین؟ میں نے کب انکار؟ قرآن کہہ رہا ہے من المہاجرین, میں آپ سے سابقون الاولون من المہاجرین. میں اس کا ان کا منکاری نہیں ہوں اس آیت کا. میں اس آیت کو ہر خطبے میں یہ اسٹیمپ پہ اسٹیمپ, یہ مولویوں کو تو بعد میں پتہ چلی ہوگی یہ آیت میرے ہر خطبے میں ہوتی ہے. یہ اسٹیمپ ہے جس کو مولوی نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن سوال کہنے کا مقصد یہ نہیں لینا ہے, میں نے اسٹیمپ بتا دی کہ اللہ کہتا ہے والسابقون اولون من المہاجرین, یہ نہیں کہا کہ من اہل بیت. اس آیت کو اگر آپ پکڑ لیں تو پھر میں آپ کو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو نکال دوں گا یہاں سے. کس میں سے نکال؟ ابھی پڑھیے گا, یہ میں آپ کو نکالے. کس کو نکال رہا ہے؟ پوری پڑھے اس آیت. کہنے کہ جو ان مہاجرین اور انصار میں سے واتبعهم بإحسان, کہ ان کی اتباع کرنا, جو نا اتباع کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ضروری ہے. یہ اسٹیمپ لگ گئی ہے. ہاں بالکل اسٹیمپ لگ گئی, جو ان کی اتباع نہیں کرے, جو ان کی بھائی جو ان کی اتباع سے انکار کرے. السابقون الاولون, پہلے تو مجھے یہ بتائیں. من المہاجرین سابق الاولون کا کاٹ کے من المہاجرین کاٹ. السابقون الاولون من المہاجرین, مہاجرین اور انصار, یعنی سابقون الاولون. جی سابقون الاولون ہونے چاہیے. سابقون الاولون, میں یہی تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. من المہاجرین والذین اتبعوہم, اور جنہوں نے جو ان کی اتباع کرے. تو احسان نیکی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, اللہ ان سے راضی ہے. اس میں ایک تو سابقون الاولون بیان کیا, مہاجرین و انصار, میں یہ ساتھ میں رکھ رہا ہوں, بار بار نہ بولیں اس کو. سابقون الاولون بنیاد, مہاجرین و انصار وہ الگ. والذین اتبعوہم بإحسان, جنہوں نے ان کی اتباع کی. یہ اتباع کرنے والے یہ بھی اصحاب ہیں. یہ بھی اصحاب ہیں. یہ اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اتباع کرنے والے بھی وہی
جو دیکھیں یہاں قرآن میں صاف یہ بات کی گئی ہے، میرا جو مدعا ہے سیدھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیمپ لگا رہا ہے آپ پر مجھ پر، کس بات پہ؟ کہ تم نے صحابہ رسول دیکھیں صحابہ وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن سے، دیکھیں قرآن سے آگے نہ بڑھیں. لا الہ الا اللہ. قرآن کہتا ہے سابقون الاولون، آپ کہتے ہیں صحابہ. اصطلاح لفظ نہیں اصطلاح نہیں کر سکتے، قرآن کے الفاظ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے. نہیں، مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے فقہی اصطلاح بھی معنی رکھتی ہے. قرآن کے اندر اپنے الفاظ شامل نہ کریں. میں اپنے الفاظ قرآن میں نہیں شامل کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے سابقون الاولون، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ. ایک فقہ کو دیکھو فقہی معنوں میں اصطلاح کی میں اس کا ترجمہ آپ سابقون الاولون نہیں کریں، صحابہ نہیں کریں اس کا ترجمہ. کیا کروں میں پھر اس کا ترجمہ؟ آپ نہیں تو مجھ سے پوچھ جائیں گے صحابہ، یہ سابقون الانصار کون ہے؟ سابقون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کون ہیں؟ مؤمنین ان کی بس یہ مومنین ہیں، مومنین ہیں جو بس ہو رہے. بالکل قرآن نے اگر ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کیا، لکھا ہے کہ آپ فقہی اصطلاح کو نہیں لینا چاہتے. نہیں، میں قرآن کو لوں گا. بھائی قرآن کی تو تفسیر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کسی معنوں میں تفسیر آپ جو بھی کریں، تفسیر جو بھی کریں، لیکن جو لفظ ہے، مثال کے طور پر آپ کا نام آپ کے والد نے فاروق رضا لکھا رکھا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں نہیں آپ کو کوئی اور نام رکھ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میری مرضی ہے جو میں کہنا چاہوں. بھائی آپ مجھے فقہی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں ابن عبد الرزاق، یہ فقہی اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں فقہی عبد الرزاق کے بیٹے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، یہ فقہی اصطلاح ہے، تسمیہ ہے نا، تسمیہ ہے. تو میں جب قرآن نے کہا ہے السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار، میں وہاں پر یہ کیوں کہوں صحابہ؟ لا حول ولا قوت. تو پھر مہاجرین، میں نے فقہی اصطلاح استعمال کی قرآن کو، مہاجر اور انصار کو. تو مہاجرین انصار کو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ بس مومنین، مومنین تھے. اچھا ٹھیک ہے، اس میں سن لیں مومنین. اب اس میں مومنین انصار، مہاجرین میں تو اہل بیت آ گئے، انصار میں تو اہل بیت نہیں، صحابہ اہل بیت بھی انصاری تھے، جو رسول کے زمانے میں اہل بیت بھی انصاری تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں، میں ان کے ایمان کا اہل بیت بھی انصاری تھے. میں حضرت ابوبکر عمر کے ایمان کا قائل ہوں. بھائی تو ختم ہو گئی بات یار، کیوں لڑ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں افضل کیا چیز ہے؟ پھر افضلیت پہ جو قرآن استعمال، جو قرآن استعمال، قرآن نے دیکھیں بات سنیں، قرآن نے کہا کہ سابقون الاولون، آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ چیز ہے. یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اپنے یہی تو تعریف ہے. کیسے تحریف ہوگی؟ تحریف ہے بالکل. قرآن نے کہا پہلوں میں پہل کرنے والے، آپ کہتے ہیں اس سے بات کر سکتا ہے کہ آپ نے سابقون الاولین المہاجرین انصار کو آپ نے صحابہ نہیں سمجھا، اور کوئی صحابہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے جو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور جو ان سے پہلے مدینہ میں ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، خباب بن الارد ہیں، ان کے ساتھ عمار بن یاسر ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر غفاری ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے نا صحابہ کا، یہ کیوں چلا رہا ہے؟ بالکل قرآن نے استعمال نہیں کیا. قرآن مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. یار دیکھیں قرآن کے مقابلے میں اپنے الفاظ میں پیش کریں. فقہی الفاظ کو آپ تفسیر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مفہوم سمجھ میں آئے. رسول کے زمانے کے مہاجرین، رسول کے زمانے کی نصرت کرنے والے، رسول کے زمانے کے اندر سابقون الاولون. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا صحابہ مراد ہے، تو پھر اس کے اندر آپ ہر ایک کو شامل کرتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے والے بھی، فتح مکہ کے بعد والے بھی. کیا؟ ہاں صحابہ تو مراد ہو گئے نا. ہاں تو یہ اس آیت نے ڈیفینیشن کرے، اس آیت کی، یہ آیت واضح کر دیتی ہے تقسیم کو. کیا تقسیم؟ جو سابقون الاولون نہیں ہے، جو مہاجر و انصار نہیں ہے، وہ تابعی ہے. اچھا یعنی آپ کے نظر میں، میرے نظر نہیں قرآن، پھر میرے نظر میں نہیں کی. آپ ثابت کرے کہ وہ تابعی کا لفظ استعمال کریں آپ قرآن سے. اسی آیت کو پڑھیں میرے بھائی. میں آیت میں تو نہیں، یہ آیت میں کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعْهُمْ والذین اتبعوا، وہ تو ہم بھی کیٹیگری بنا دی، کیٹیگری بنا دی. میں بھی تابعی ہوں جی، کیٹیگری بنا دی نا. کیٹیگری تابعی کو اپنا ہوں، آپ بھی تابعی ہے. جی میرے بات سنیں، دیکھیں قرآن کی آیت پڑھیں بالکل واضح طور پر. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجر و انصار ہیں سابقون الاولون، یہ ہو گئی ایک دو کیٹیگری سے، مہاجر انصار، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں ہے سابقون الاولون، جو اصل مین لوگ ہیں. تیسرا کون پر فرمایا؟ دیکھیں قرآن نے اصحاب والذین قبلہ، دیکھیں میری بات، اچھا ٹھیک ہے، بات پوری آ جاتی ہاں پہ آتی ہے. والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے پیروی کی، کن کی؟ انہی سابقون الاولون کی. ایک بات تو یہ ہے جو پیروی کریں. تو یہ کون ہے؟ جو سابق، جو مہاجر انصاری نہیں ہوگا، جو بھی مہاجر اور انصاری نہیں ہوگا وہ تابعی ہوگا قرآن کی اصطلاح. اچھا قرآن کی اصطلاح میں تابعی ہوں گے. قرآن کہتا ہے، سن لیں،
صحابی نہیں کہہ سکتے آپ فتح مکہ کے بعد آنے والے. بات سن لیں نا, یہ تو بات یہ ہے کہ صحابہ سارے جنتی ہے کہ نہیں ہے, جس کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں, جس کو آپ نہیں سنے میری نہیں, جس کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں مہاجرین انصار میں, مہاجرین جن کو قرآن نے جنتی کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو جنتی کہہ رہا ہے نا. اچھا اب یہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکل نفس الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اب جو مہاجرین و انصار کی اتباع میں سمجھا نا, تابعی جس کو آپ تابعی کہہ رہے ہیں, مراد آپ نے کہا کہ یہ ان کے تابعی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان انہیں رسول اللہ پہ لایا ہے, جو بعد میں بھی لائے ہیں. ہمارے نزدیک صحابی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول اللہ کی حیاتی میں جس نے رسول اللہ کے ہاتھوں ایمان لایا ہو, یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. آپ کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی قرآن کی, وہ آپ اس کو قرآن کی کہہ رہے ہیں نا. قرآن نے تو نہیں کہا, کریں گے یہ قرآن نے تو یہاں وہاں پہ بھی لفظ صحابہ کا نہیں استعمال کیا ہوا ہے قرآن نے. جو آپ جس آیت کو ہم نے کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہاں صحابہ کا لفظ کا استعمال ہوا ہے. تو یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں وہ فقہی اصطلاح ہے, وہ فقہی اصطلاح ہے. صحابہ کا لفظ جو ہم نے فقہی اصطلاح کیا ہے وہ ان آیتوں سے کہ جس میں رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ, دیکھیں جو رسول کے ساتھ ہیں تو کس کے ساتھ, ہم نے تو یہ تو شرط اول ہے. ہاں جو رسول, یہ تو شرط اساسی یہی ہے. ہاں تو جو لوگ والذین اتبعوہم بإحسان, جنہوں نے پیروی نیکی کی, کس کی پیروی, بھلائی کی, کن کی پیروی, ان کی, ان کے بعد جو ہے ہاں صحابہ, سابقون الاولون, ہاں سابقون الاولون, سابقون الاولون, یعنی قرآن اسٹیمپ لگا رہا ہے, بالکل اسٹیمپ لگا رہا ہے, سابقون الاولون پہ لگا رہا ہے. بات ختم ہو گئی. بالکل. اگر یہ کوئی کہے کہ صحابہ کی اتباع نہیں کرنا اور صرف اہل بیت, پھر آپ صحابہ کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. کس نے سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں نے اپنے نہیں, یہ کہیں گے تب جملہ پورا ہوگا. بات سن لیں, یوں کہیں سابقون الاولون پہ اسٹیمپ لگائیے, میں آپ کے ساتھ. اہل سنت کا لفظ ہے, میں اہل کیا چڑ ہے آپ کو کہ آپ صحابہ سے آپ کو کیا چڑ ہے, آپ سابقون الاولون لفظ صحابہ سے آپ کو کیا چڑ ہے. میرا سوال تو آپ پہ آ جاتا ہے. سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر کے میں مانتا ہوں سابقون الاولون کو, میں کہہ رہا ہوں وہ صحابہ رسول ہے. تو صحابہ سے آپ کو کیوں چڑھ ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے آپ بھی وہی لفظ یوز کریں. بھائی صحابہ, اصحاب کا لفظ استعمال تو ہوا ہے قرآن میں, اس آیت کے اندر السابقون الاولون کے اندر جو لفظ قرآن, ابھی دیکھو بات, یہ عجیب بات کر رہے ہیں. اس میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. تو آپ کہیں نا کہ سابقون الاولون پہ اللہ نے اسٹیمپ لگائی, بولے تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیمپ لگائیے, میں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون پہ لگائیے. سابقون الاولون تو ہے ہی سابقون الاولون, وہ تو ہے, لیکن ہم نے تو ایک فقہی اصطلاح استعمال کی. جناب ابو طالب سابقون الاولون ہے, میں اس پہ نہیں پڑھتا, اس معاملے میں خاموش ہوں, سکوت. جناب ابو طالب علیہ السلام, میرا آپ اس کو ایمان اس جھگڑے میں نہیں آتا ہوں. ابو ذر غفاری بطور ہے صاحب جو خباب بن الحارث, دیکھیں بات سن لیں, ابو طالب کے متعلق جو ہے میں اس پہ بحث نہیں کرتا, اس میں میرا عقیدہ سو. ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی سابقون الاولون ہے, بالکل ابو بکر رضی اللہ عنہ. مطلب بات ختم ہو گئی کہ جو صحابہ سابقون الاولون میں عثمان بن غنی بھی, عفان جس کے بارے میں حضرت عثمان بھی اسٹیمپ لگ گیا. اللہ قرآن میں اسٹیمپ لگا رہا ہے. میں منکر نہیں ہوں, سنیں صحابہ کی مجھے بات تو پوری کرنے دے. میری بات پوری ہو گئی ہے. میری بات صرف اتنی ہے, اس کے بعد آپ کوئی اور ٹاپک لے لے, ٹھیک ہے نا. میری بات یہی ہے کہ صحابہ کی اتباع کے لیے اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا ہے, اہل بیت کی اتباع پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگا ہوا ہے. اہل بیت کی سن لیں بات پوری نہیں ہوئی ہے, اب پوری بات سن لیں. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کی بات تو کرنے دیں مجھے بات نہیں. میں اس میں آپ یوں بھی کہیں السابقون الاولون بات کرنے دے, بات بیت کی اتباع پہ بات کرنے دے. اہل بیت کے لیے جو اسٹیمپ اللہ نے لگایا ہے وہ دل سے محبت کرنے کا, یہ اسٹیمپ لگا دیا کہ تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تم اہل بیت کو اپنے دل میں سب سے زیادہ عزیز اور محبت پاؤ. اس سے ضروری نہیں کہ تم نے کوئی یہ موازنہ کرنا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سے ہمیں کوئی حدیث ملی کہ نہیں ملی, یہ ضروری نہیں ہمارے لیے. لیکن ہمارے لیے کافی ہے, ہمارے لیے. ہاں سیدہ کا تو وصال ہی جلتی ہو, چلیں سیدہ کا وصال 6 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد روایتوں میں نے کہا یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے, رسول اللہ کی نواسے ہیں, ان سے حب ہمارے شرط اول ہے. بس اس کے علاوہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ان سے ہمیں ملتا ہے, نہیں ملتا, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں نا, کوئی ضرورت نہیں.
کوئی ضرورت نہیں ان سے لینے کی اتفاق نہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیپ جہاں لگی ہوئی ہے وہ صحابہ، جس کو میں اپنے فقہ کے حساب سے، میں اپنے فقہ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آپ کی فقہ سے نہیں، فقہ نہیں میں یار میری فقہ یہی ہے یار، آپ یہ آپ چھوڑ دینا جس کو آپ السابقون الاولون کے لیے آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، وہیں پہ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سے مراد اہل البیت۔ بھائی بات سن لیں، یا تو آپ صحابہ مانیں ان کو یا نہیں مانیں، وہ آپ کی مرضی۔ کن کو؟ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، جو رسول اللہ، میں لفظ استعمال کروں گا، قرآن نے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بھائی قرآن نے مومن کا کہا ہے، قرآن نے ان کو اصحاب بھی کہا ہے، قرآن نے ان کو قرآن کو معاو بھی کہا ہے، قرآن نے اصحاب بھی کہا اور معاو بھی کہا ہے۔ صحابہ کہاں کہا ہے قرآن نے؟ کیوں نہیں کہا؟ آیت آپ کے سامنے کیوں میں نے پڑھی؟ کہاں کہا ہے؟ دکھائیں تو جنت میں کون جائیں گے؟ دکھائیں صاحب۔ یار یہ کہہ رہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیکی کرے وعمل اور ایمان لائے، لا نکلف نفس الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، جو وہ جنت کے اصحاب جنت کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن لفظ استعمال صحابہ تو ہو گیا نا، اصحاب النار بھی ہے، تو میں نار کے اصحاب النار کو تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو لوگ مہاجر انصار ہیں وہ اصحاب الجنہ ہیں۔ یار میں نے، آپ فضول بات کر رہے ہیں، چھوڑیں اس بات کو، آپ نہیں مانتے نا؟ نہیں میں نہیں مانتے، اس کو شرط نہیں ہے، نہیں آپ یوں کہہ دیکھیں، اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا اعتراف کروں؟ مجھے اگر کوئی بات نہیں پتا ہو نا، آپ نہیں کر رہے نا، ایک لفظ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے صحابی کا، لیکن اس سے آپ انکار کر رہے قرآن نے ہیں۔ اس معنوں میں یوز نہیں کیا، میں نے اس معنوں میں یار قرآن نے یوز نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے کچھ بھی چلا آ رہا ہے، صدیوں سے اسی امت میں تباہ کی اصطلاحی معنوں میں مولویوں نے استعمال کیا، مجھے تو قرآن میں آپ اس پہ کیوں جھگڑ رہے ہیں نا؟ یہ فضول بحث ہو تو گئی۔ قرآن میں تو قرآن کی بحث کروں گا نا، ٹھیک ہے نا، مولویوں نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، میں اس کو فقہی اصطلاحی فقہی معاملہ سمجھتا ہوں نا۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا، صحابہ کا جو لفظ ہے اصطلاحی فقہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے لیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن جو یوں کہیں کہ جب فقہی ہے تو پھر یوں کہیں کہ صحابہ کا منکر کافر نہیں ہے۔ کیا یوں کہیں میں صحابہ اس کو سمجھتا ہوں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ آپ سمجھتے، لیکن رسول ان کو کیا کہتے تھے؟ رسول کیا کہتے تھے؟ مؤمنین۔ تو مومنین تو تھے تو رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ مومنین کہے یار عجیب سابقون الفاظوں سے کھیل رہے ہیں۔ میں لفظوں سے نہیں کہتا، دیکھیں اس کا بہت بڑا فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے نہیں کہ دیکھیں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ آہستہ آہستہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ ہے ان کے بارے میں جو بھی بکواس کرے کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ہاں مومنین، اور بھائی صحابی اسی کو کہیں گے، صحابی ہم اسی کو، دیکھیں اس لفظ کی وجہ سے آپ نے پورے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، کیا اس لفظ کی وجہ سے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے، وہ لفظ قرآن میں ہی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں، بس یہ معنی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں، اور جس معنوں میں آپ یوز کرتے ہیں اس معنی میں حدیث میں بھی نہیں ہے۔ کس معنوں میں آپ لکھا؟ آپ دیکھیں غلط مت کر کے، آپ کہتے ہیں نا کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور اسی حالت میں اسی کو صحابی مانتے ہیں، ہم اسی کو صحابہ مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ نے یہ ڈیفینیشن کی ہے، اصحابی، یہ ڈیفینیشن صحابی کا لفظ رسول اللہ نے حدیث میں لیا ہے۔ ہاں تو وہ میں نے آپ کو روایت بتا دی، صحابی، اچھا ٹھیک ہے، لا تسبوا صحابی، وہ بھی ہے، اور ایک سنو، اور وہ قرآن کی آیت میں میرے ذہن سے اتر گئی، لا تسبوا اصحابی، بالکل روایت موجود ہے، کس سے کہا تھا لا تسبوا اصحابی؟ یہ حدیث میں ہے نا جی، کن سے کہا تھا میرے صحابہ کو گالی مت دو؟ کس سے کہا تھا کہ یہ آپس میں دو صحابہ کے بیچ میں بات؟ کون تھے؟ میں نہیں جانتا، خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اور اس کے بعد سب کو اجازت ہے کہ جو دو، نہیں واقعہ سمجھے، واقعہ وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان میں تنازع ہو گیا، تو خالد بن ولید نے ان کو سب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو سب مت کرنا، تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کر دے وہ میرے اصحاب کے، یہ جو اصحاب ہیں ان کی ایک مٹھی برابر جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کے برابر نہیں ہے، تمہارا سونا جو احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو خالد بن ولید کی جانب کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا، سب مت کرنا، یعنی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان میں صحابیت کا فرق ہے، جی درجات کا فرق ہے، جی درجات کا خالد بن ولید کو حضور نے اصحاب نہیں کہا، عبد الرحمن بن عوف کو اصحاب کہا۔ اچھا، خالد بن وکیل کو جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابی نہیں مانا، کیوں؟ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیں، میں آپ یہ کے تو منہ آپ سے کا فرض بنتا ہے، نہیں، میرا تو فرض یہی بنتا ہے کہ ان کو صحابی جاننا،
دونوں کو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. خالد بن ولید سے کہتے ہیں میرے صحابہ کو بات کیا ہے اللہ یعنی ہماری جماعت کو نہیں دینا گالی. ہاں تو یہ جماعت الگ کر دی نا. ہاں تو آپ یہ کہہ رہے خالد بن ولید جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے وہ کچھ بھی کہا ہے لیکن اصحاب اور جن کو یہاں پہ دیکھیں سیف اللہ جن کو رسول اللہ اپنے صحابہ پہ بنا کر لشکر کا سردار بنا کر بیچتے رہے. ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اصحاب میں جدائی کی کہ نہیں کی؟ کیا درجات تو ہم بھی مانتے ہیں, درجات نہیں, یہ درجات کی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ درجات کی بات ہے, لیکن یہ عموم کے طور پر جو عامت الناس ہے کہ میرے صحابہ کو خبر آخر تک قیامت تک کی جائے گی کہ گالی مت دینا. صرف خالد بن ولید پہ نہیں یہ بات ختم ہو گئی ہے. تو دیکھیں کسی کیا آپ صاحب صرف بات کر رہے ہیں باب المسلم فسق وقتالہ کفر. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ مومن کو گالی سب کرنا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. میں تو عام مومن کی بات, آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں یعنی مومنین کی یا سابقون الاولون کی. تو ابھی آپ سنیں آپ نے کہا قرآن میں صحابی نہیں کیا, الحمدللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کر دیا. قال الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه صاحبی ثابت ہو گیا. اتنے دیر سے آپ یہ ڈھونڈ نہیں تو لفظ بار تو میں قرآن حافظ تو نہیں ہوں نا, میرے ذہن میں جو بات آئیں گی تو میں اس کو بات کروں گا. آپ نے تو اپنی بات کرنی کہ صحابہ کے لفظ جو مومنین کا استعمال نہیں کیا ہوا ہے, تو یہاں صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے قرآن میں؟ اور یہ کون تھا؟ من مہاجرین انصار السابقون الاولون میں سے تھا ابو بکر صدیق. تو صحابی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لا اچھا یہ صاحب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انشاءاللہ آپ کے جو ڈیفینیشن ہے اس معنی میں یوز نہیں ہوا یہ. پھر کیسے ڈیفینیشن میں ہو گیا؟ اس معنی آپ نے کہا قرآن سے بتایا, جہاں بھی صحابی قرآن سے بتایا, قرآن تو ثابت ہو گیا. نہیں قرآن میں صحابہ کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو صاحب ابھی صیغہ جمع اور فرد میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں نا یار بہت ہو گیا حضرت, کچھ تھوڑا سا تھوڑا ریس بھی لے یار. میں آپ کی طرح وہ تو نہیں ہوں کیا, میں آپ میرے زیادہ ماشاءاللہ تھوڑا سا مجھے قرآن میں اصحاب بھی ہے, قرآن میں صاحب بھی ہے, صاحبتی ہی بھی ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ اصحاب السفینہ, اصحاب الرس جو بھی ہے, اب یہاں پہ جو رسول اللہ اپنے صحابی کو پکار رہے ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تعریف کے معنی آپ نے کہا نا سابقون الاولون کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کرے. جی آپ نے کہا کہ سابقون الاولون کے لیے مہاجرین کے صرف مومنین کا استعمال کرے, یا اللہ تعالیٰ نے لصاحبی کہا ہے. جی میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن مجید میں کہاں پہ استعمال ہوا ہے. الحمدللہ جعل الحق وزهق الباطل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا یار قرآن میں صحابی کا لفظ کہاں ڈھونڈوں, اللہ نے دل میں ڈال دی کہ ادھر ڈھونڈ بیٹا. اللہ تعالیٰ جو اپنے فقیر کو کس طریقے سے نوازتا ہے. یقولو لصاحبی لصاحبی. سورہ کہف کی آیت ہے, آیت نمبر 37 اور 38. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من لا حول ولا قوت. میں رسول اللہ کے صحابی کی بات کر رہا ہوں. سنیں دیکھیں نا, میں آپ کو اب بات آ گئی. نہیں قال له صاحبه, آپ نے یہاں رسول اللہ کے صحابی کے متعلق سوال کیا تھا. اکفرت بالذی خلقک من تراب. ان کو مومنین کو صحابی نہیں کرو. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے آج پہلی مرتبہ ہی سنا ہے. نہیں آپ کی شرط یہ تھی حضرت, آپ کی شرط یہ تھی کہ آپ ان کو مومنین کہیں گے, صحابی نہیں کہیں گے. جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ قتل ہوئے, یہ آپ کہہ رہے تھے. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے صحابی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یقول صاحبی. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا ترجمہ آپ جو بھی جی میں کریں. یہ ترجمہ یہ صاحب یہ ایک ہی لفظ, آپ نے ایک ہی لفظ بات سن لینا, بات یہ ایک ہی لفظ ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے اس قرآن کو, یہ ایک ہی لفظ ہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ صحابی اور وہ صحابی ایک ہی ہے. دیکھیں جو لفظ وہ ہے, یہ صحابی وہ صحابی ایک ہی ہے. لفظ سنیں, لفظ نہیں آپ نے شرط لگا دیا تھا. آپ نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے یہ صرف دکھائے, بلکہ آپ نے منع کیا تھا مجھے ڈیفینیشن کا. آپ نے ڈیفینیشن منع کی تھی نا, تو قرآن تو ڈیفینیشن یہی دے رہا ہے. دکھائے مجھے ڈیفینیشن. یہ ڈیفینیشن ہے. کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیا ڈیفینیشن؟ وہ یقول صاحبی قال له صاحب, تو وہ صحابی یہ صحابی ایک ہی ہے. لفظ ایک ہی ہے. نہیں صحابی ایک ہی ہے, لفظ ایک ہی. بھائی بات ختم ہو گئی نا. یہاں قرآن اس کو استعمال کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے.
کہاں کہ وہ صحابی ہے؟ کہ حضرت بکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر دیکھیں بتانا پڑے گا آپ کو بھائی. اچھا پھر تو یہ پوچھے کہ کون تھا صحابی غار میں؟ یہ جو بھی تھے حضرت بکر کا نام بتایا آپ نہیں. پھر آپ مجھے بتائیں نا کون تھے یہ. وہ اس پر میری گفتگو موجود ہے. وہ آپ کی گفتگو موجود ہے تو بتائیں دو نا. میں تو یقول صاحب کون ہے؟ آپ کہہ رہے حضرت ابوبکر مراد ہے. آپ حضرت ابوبکر ہی تھے غار میں. اور کون تھے؟ تفسیر کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں نا. تو پھر آپ میں آپ کو روایت کا نمبر بھی بتا سکتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر ہے. بخاری میں موجود ہے لیکن قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن میں ہر چیز کا نام موجود ہو نہیں, اس لیے آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نص قطعی ہے. بہرحال یہ تفسیر روایت کے ذریعے ثابت ہے اور یہ آپ کا موقف ہے, اس سے مجھے انکار نہیں ہے. تفسیر روایت تو قرآن میں علی کا نام ہے, بعض لوگ کچھ اور قرآن میں حضرت علی کا نام ہے, امام حسین کا نام ہے, حسین کا نام ہے, فاطمہ کا نام موجود ہے, امام علی کا نام موجود ہے, امام علی کا نام موجود ہے قرآن مجید کے اندر ہے. ابھی موضوع نہیں, آپ جب ابوبکر کا نام ڈھونڈ رہے تو علی کا نام مجھے بتائیں. میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام؟ نہیں تو آپ نے کیوں پھر انکار کیا کہ اس سے مراد ابوبکر نہیں ہے؟ تو میں اس لیے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری بات سنیں. آپ سے میں نے سوال یہ ہوا تھا صاحب سے متعلق, صاحب سے متعلق. آپ نے کہا کہ مہاجرین انصار کو آپ صحابی نہیں کہے, مومنین کہے. دیکھیں جو قرآن نے لفظ استعمال کیا, آپ نے قرآن میں پہلے یہی کہا تھا کہ ایک فقہی اصطلاح یہاں بھی میں یہ کہتا ہوں اور قرآن نے دلالت دے دی, قرآن نے دلیل قرآن سے آ گئی ہے اللہ کہ یہ صحابہ رسول اللہ آپ نے ڈیفینیشن کی کہ صحابیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اور اسی حالت کے اوپر انتقال ہوا ہے. اس ڈیفینیشن کے معنی میں جو صحابیت یوز ہے وہ قرآن سے دکھاؤ. نہیں, اب آپ پلٹ, آپ نے کہا کہ مہاجرین انصار, آپ کی جو الفاظ ہے وہ تو ہماری ڈیفینیشن ہے نا. تو آپ کی الفاظ کیا ہے؟ پوری نہیں ہے آپ کی بات دیکھیں, آپ کے الفاظ تھے کہ آپ نے کہا کہ ان کو مہاجرین انصار کو, مومنین کو, صحابی نہیں کو. یہ آپ کا کہنا ہے, سابقون الاولون کو. ہاں آپ کا کہنا ہے نا. تو یہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ اس یقول لصاحبہ, ہاں صحابی, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہم مہاجرین انصار کو صحابی. اچھا اس سے مراد آپ کی وہی صحابیت ہے جو آپ کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ ہاں بالکل وہی ڈیفینیشن ہے. تو پھر یہاں کیا ہے سورہ کہف کی آیت میں کیا ہے؟ قال له صاحبہ, وہ اس کا صحاب, وہ صحابی اس کے ساتھ اس معنوں میں. تو یار ہر معنوں میں پتہ یہ چل گیا دیکھ کے بات کی جاتی ہے نا کہ قرآن رسول اللہ کا صحابی وہ صحابی معنوں میں نہیں پتہ یہ بالکل, ہاں پتہ یہ چل گیا کہ قرآن مجید نے جہاں پر اس کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے, یہ کوئی شرعی معنوں کے اندر نہیں ہے, شرعی معنوں میں نہیں ہے. معنوں میں کیا پھر جس ڈیفینیشن میں آپ کر رہے ہیں بھائی, ہم نے تو کہ صحابی یعنی صحابیت سے مراد اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی ہوگا ضروری. فقہی مسئلہ ہے نا صحابیت یہ جو, اچھا مجھے بتائیں یہ جو فقہی مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا یا فقہی مسائل کو آپ نہیں سمجھتے. فاروق یہ جو قرآن کہہ رہا ہے قال له صاحبہ, یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ وہ تو کافر تھا. یہ کافر ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن ضروری نہیں ہے کہ صاحب صرف مومن کو کہتا ہے. ارے بھائی یہ صحابی کون تھا, مومن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں آپ میں اس پہ نہیں, آپ کی میری بات ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی صحابی ہوگا وہ مومن. محترم آپ کی اور میری بات اس پہ اٹکی ہوئی تھی کہ آپ نے کہا کہ سابقون الاولین من مہاجرین انصار کو آپ مومنین کہے, صحابہ نہیں کہے. جو لفظ قرآن نے یوز کیا, تو آپ نے یہ کہا نا, تو میں نے آپ کو دکھا دی بات کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے. کون صحابی کہا ہے؟ جو ان کے ساتھ میں ہجرت کر کے جا رہے تھے. صاحب کہا ہے اس کو کہ جو ساتھ میں صاحب بھائی بات سنیں, اور یہ بالکل اسی طرح ہے. صیغہ ہے, اس سے کیا بات کرنے کا ایک صیغہ ہوتا ہے, یعنی جو ساتھ میں ہے, جو اس کے ساتھ ہے, جو اس کا ساتھی ہے, ساتھی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ صحابہ کہہ رہے تھے اس وقت آپ اس معنی میں نہیں کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے ساتھ کے معنی میں؟ کیا معنی اس میں آپ میں نے کہہ دیا تھا آپ کو, جن کا منکر بھی کہا ہے, جن سے بغض رکھنے والا بھی, یہ انہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے. اچھا کہ وہ ابوبکر سابقون من الاولون ہے مہاجرین انصار سے, ٹھیک ہے. اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. اور یہی بات جب میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیمپ لگ گئی ہے کہ صحابہ کی آپ نے اتباع کرنا ہے, یہ سٹیمپ قرآن لگا رہا ہے. سابقون الاولون کی اتباع کر. بھائی میں سابقون الاولون کو سر آنکھوں میں کہہ رہا ہوں, میں انہی کو کہہ رہا ہوں. اس میں اہل بیت ہیں یا نہیں؟ ہاں اب سنیں, اب یہ بھی بڑا عجیب بات ہے. یعنی اگر سیدہ زہرا کو سابقون الاولون مانتے ہیں نہیں مانتے؟ صحابہ سن لو سیدہ زہرا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سابقون الاولون بالکل. سیدہ زہرا پر فاطمہ, امام علی کو مانتے ہیں نہیں بالکل مانتے ہیں. سیدہ خدیجہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں, سیدہ خدیجہ تو ہجرت نہیں کی, تو ان کی وفات ہو گئی. سابقون الاولون میں نہیں ہے وہ تو, وہ اس طریقے سے کہ اول اسلام لانے والوں میں سے تھی. سابقون الاولون نہیں, مہاجرین انصار کا لفظ اسلام کی مدد نہیں کی, نہیں بالکل کی ہے, نصرت نہیں کی, بالکل کی ہے, بالکل کی ہے, بالکل صحیح ہے. انصار میں مانے ان کو, بالکل ٹھیک ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب حمزہ
سابقون الاولون میں ہے؟ بالکل. اچھا جناب جعفر طیار جعفر طیار بالکل سابقون الاولون کے امیر ہیں، بلکہ سردار ہیں ان کے، بالکل ہجرت ابشہ کے. ہاں بالکل. تو سارے تو اہل بیت ہیں یہ. تو میں نے اس میں کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تو سارے تو اہل البیت ہیں. نہیں صابر قبول. جب آپ نے ایک بات کی جعفر طیار نے ہجرت کی، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے صیغہ جمع کے اندر، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہا ہے. ایک فرد کی تھوڑی، میں نے کتنے نام گنوا دیے آپ کو. سیدہ زہرا علیہ السلام، السلام، امام علی علیہ السلام، ہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جناب حمزہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، جناب جعفر طیار، ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام کی والدہ ہاں ٹھیک ہے، جناب فاطمہ بنت اسد بنت اسد، ہاں الہاشمیہ. اور بھی کثیر ہیں نام ہیں جو موجود ہیں، جو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اقربین تھے جن کو رسول اللہ نے انذار کیا، وہ مراد ہے وہاں پہ. بھائی مہاجرین انصار میں وہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد. عمار بن یاسر، میں مان رہا ہوں، خباب بن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جماعت تھی جس میں اہل بیت بھی ہے اور رسول اللہ کے ساتھی بھی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا اس قابل ہے کہ لیکن آپ نے پہلے اہل بیت کا آپ نے انکار کیا ہے. میں نے اس معنوں میں لیا. سنیں نہیں بات سن لیں. استغفر اللہ العظیم. وہی بات آ گئی آپ کی جو بات ہے نا یار، ایسا مت کرے نا. آپ نے کہا ہے ایسا مت کرے فاروق بھائی اہل بیت پہ سٹیمپ نہیں لگائی، آپ نے کہا ہے اسٹیمپ یہاں لگ گئی ہے نا کہ اتباع کرنا ہے آپ کو ان کی. نہیں صحابہ کی اتباع کرنا ہے. جب میں لفظ صحابہ استعمال کر رہا تھا آپ نے کہا صحابہ نہیں مومنین استعمال کرے. اچھا اہل بیت پہ سٹیمپ لگی ہے بھائی، اہل بیت پہ یہ پورا کریں. میں بات کر رہا ہوں اہل بیت پہ سٹیمپ لگی ہے محبت کی، اتباع کی نہیں ہے، شرط نہیں ہے. اتباع نہیں ہے، شرط نہیں ہے. سابقون الاولون یہاں شرط ہے، سابقون الاولون یہاں شرط ہے، سابقون الاولون میں نہیں ہے. ہوں گے شرط. یہاں پہ دیکھو بات سنیں، یہاں پہ جو بات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی فقہ میں لے رہا ہوں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجر انصار من الاولین ہیں ان کی اتباع. اس میں اہل بیت نہیں ہے یار آپ کاٹ دیتے نا بات، خدا کے بات کرنے دیجئے نا. آپ نے اپنا اگر سکور پوائنٹ کرنا ہے تو میں خاموش ہو کے بیٹھتا ہوں. اس میں سابقون الاولون میں اہل بیت کو نکالیں. نہیں، اہل بیت سے دیکھیں، اہل بیت کی محبت شرط اول ہے ہمارے ساتھ. اللہ کہتا ہے اتباع. دیکھیں اتباع اس آیت کے اندر اتباع کیا ہوتا ہے، اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع رسول پیچھے چلنا. سنیں، اتباع کی جو شرط ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے پیچھے چلنے کی ہے. وہ رسول اللہ کے پیچھے سنیں، اتباع کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. اہل بیت جو ہے اگر مجھے سنت دیتے ہیں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سر آنکھوں پہ، میں نے کب انکار کرنا ہے اس کو؟ وہ تو رسول اللہ کے اہل بیت ہے، دیں گے مجھے تو میں لوں گا. آپ صفین میں ہوتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ امام علی کے ساتھ یا معاویہ؟ الا باللہ علی العظیم. جس کے اس کا جواب جو ہے نا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا ہے کہ جس کے لیے ہماری تلواریں اللہ تعالیٰ نے خون سے نہیں تر کی تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں جو ہے نا اس پہ کریں. مجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنگ صفین کا سوال نہیں کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہاں نہیں کرنے والا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے پوچھ لیا اگر یہ بات تو میں حضرت علی کو حق پہ سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی تو صحابہ تو بھی تھی جو نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے. اچھا کتنے کچھ تو صحابہ یہ بھی تھے نا کتنے جو بیچ میں تھے، نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے. اچھا کتنے بدری صحابہ تھے معاویہ کے ساتھ؟ یہ مجھے نہیں پتا، اندازہ نہیں. ایک بھی نہیں تھا، یہ مجھے نہیں پتا. بدر کے ایک بھی نہیں تھے. یہ آپ کیوں یہ سب کھول رہے ہیں؟ لے آئے اگر ہیں کیوں کھول رہے ہیں؟ امام علی کے ساتھ 100 بدری صحابہ ہیں. نہیں سننے بات سنیں، امام حضرت علی کو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پہ تھے، بات ختم ہو گئی ہے اس پہ. جب ایک آدمی کہہ رہا ہے اور حق پہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہماری عقل کام کرتی ہے. صحیح. چلے علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ آتے رہیں گے. اور بہت مجھے مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. یقین کریں میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے. مزہ آیا کہ مزہ لیا ہے؟ نہیں اس معنوں میں نہیں ہے. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اچھا یہ آپ نے کتاب لائی ہوئی، اس کا ذرا مجھے بتائیے گا نا، یہ کتاب کیا ہے وقت آخر کے نام سے؟ جی حضرت یہ اصل سبجیکٹ میرا یہی ہے اور حضرت جو ہے مجھے ان سبجیکٹ میں اجالتے ہیں جو میرا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا کیا سبجیکٹ؟ یہ ان کی بڑی کوتاہی ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی بات کر لیں امام مہدی پہ، بات کر لیں آنے والے زمانے کے حوالے سے بات کر لو کہ جس پہ بہت بڑی مصیبت مسلمانوں پہ اور تمام دنیا پہ آنے والی ہے، اس حوالے سے بات کر لو اور اس کی تیاری. مجھے دکھائیے گا. یہ وقت آخر ہے، میری کتاب ہے وقت آخر، قیامت کا علم اور قیامت کی نشان. حضرت آپ نے تو کہا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 2 مہینے بعد قیامت آنے والی ہے. 2 مہینے کے بعد میں نے کہا ہے
یا خدا کے لیے کبھی وٹ پاس میں اب مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں بات نہیں کی ہے. اچھا نہیں مطلب اس طرح یہ مشہور ہے. جو یہ بات کرتے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے ہاں کہا ہے کہ قیامت سے پہلے بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی, سمجھا نا, اور وہ ہو کے رہیں گی, اور کیا وہ ہوں گی وہ بھی بتا دیا اس کو میں رکھ لوں. جی میں نے آپ ہی کے لیے تو نسخہ رکھا ہے, اور کس لیے ماشاءاللہ آپ کو ہدیتاً دے رہا ہوں میں کہ آپ اسے پڑھیں اور اس پہ غور کریں, کیونکہ امت کے لیے یہ رجت پسندی کا مسئلہ نہیں رہا ہے کہ آپ پچھلی باتوں کو لے کے اٹھا کے باتیں کریں. امت کے لیے ایک مسئلہ ہے وما تکسبوا لغدا, کہ اس کی تیاری کریں. ڈاکٹر فلک ناز تیجانی یہ کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے جس نے میرا اپنا شو لکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر ہے وہ, کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہے وہ. اچھا انہوں نے یہ چھاپی ہے؟ چھاپی تو میں نے, لیکن وہ ارد ناشر وہ مطلب انہوں نے میری بایوگرافی لکھی تھوڑا سا تعارف کے لیے. اچھا بہترین. اس میں نے وہ کیلکولیشن بھی کر کے دے دی ہے. امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے؟ نہیں, پیدا ہوں گے. یہ جو امام غائب کا جو تصور ہے وہ نہ عقلاً ہے نہ نقلاً ہے, دونوں کس حدیث میں کہ وہ پیدا ہوں گے؟ کس حدیث میں کہ وہ پیدا ہوں گے؟ کسی حدیث میں پیدا ہونے کی بات ہی نہیں. حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ قیامت تک جو ہے نا اس وقت دیکھیں, اب اس میں تھوڑی شاید ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی, جی اتنی بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت کے پاس جو حدیث امام مہدی کے حوالے سے آتی ہے وہ لگ بھگ کوئی 200 کے قریب ہے. ان میں اکثر ضعیف ہے اور بہت زیادہ موضوعات پہ بھی ہے. صحیح. لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. یار یہ کوئی عجیب سا معنی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ کوئی شخص پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ہوگا میری اہل بیت سے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ہاتھوں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسلام کو جو ہے نا غالب کرے گا. لیکن میں روایات میں کہ ظاہر ہوگا, ظاہر ہوگا. آپ اس کو ظاہر کر دیں. لفظ دیکھ, ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے, اب ظاہر کا لفظ بھی نہیں ہے میرے خیال سے. ظاہر ہے. ٹھیک ہے, نہیں بات سنیں, میں آپ کو بتا یخرج ہے, یظہر ہے, یہ دیکھیں بات سن لیں, بات نہیں کرنے تھے یار, مزہ نہیں آتا ہے جب آپ کسی کی نیریٹو آپ مجھ سے بتا رہے ہیں, جو میں ایک بطور محقق بات کر رہا ہوں. جو امام مہدی کے حوالے سے اگر آپ ان حدیثوں کو ٹھٹولے تو آپ کے پاس 3 نیریٹو بنتے ہیں, یا بیانیہ جسے کہتے ہیں آپ. ایک یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جب خلیفہ وقت مر جائے گا اور اس کی اولاد کے بیچ میں جنگ ہوں گی تو ایک شخص مدینے سے مکے کی طرف آئے گا, اور پھر جو ہے نا وہ کارہن ہوں گا کہ اس کی بیعت نہیں کی جائے, تو لوگ اس کو پہچان لیں گے وہ امام مہدی, اور اس کو لوگ اس کی بیعت زبردستی کریں گے بین حجر ابراہیمی مقام ابراہیم اور رکن مقام جو مطلب رکن یمانی کے بیچ میں. یہ ایک روایت ہے, ایک نیریٹو ہے, لیکن یہ بذات خود ضعیف حدیث ہے اپنی جگہ پہ. اچھا, دوسری ایک نیریٹو یہ ہے کہ ایک لشکر آئے گا جو مشرق کی جانب سے یا خراسان کی جانب سے, اور اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ تم اس طرف جانا چاہے تو میں اوندے منہ پر پہ نکلنے چلنا پڑے. اس میں امام خلیفۃ اللہ مہدی ہے. لفظ خلیفۃ اللہ کون سا ملک ہے؟ اچھا, وہ لفظ استعمال ہوا خراسان کی جانب سے آیا. اچھا, جو تیسرا نیریٹو ہے وہ بالکل درست ہے, جس پہ یعنی ان ساری باتوں کو رکھ کے وہ بات جو ہے نا عقلاً اور سمجھ میں آتی ہے, اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہو چکا ہوگا, تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں, تو کہیں گے نہیں یہ جو نماز جماعت ہے آپ کے لیے کھڑی کی گئی ہے, آپ پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ شخصیت جو ہے اپنے وقت کی, اس کو میں کہتا ہوں یعنی یہ حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یہ حدیث بالکل امام مہدی کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جس زمانے میں دجال ظاہر ہو گیا وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے عقیدتاً علماً, کیونکہ دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے تلوار کی, اور وہ اس نے اپنے گروہ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس وقت حالات بڑے سخت ہیں, بہت تنگ حالات ہے, اور اس جماعت کا وہ امیر اور وہ وقت جو ہے نا وہ شخص, اور اس کا نام جو ہے مہدی, اس کا نام بھی جو ہے نا مہدی ہے, مہدی محمد نام ہے اس کا, جو میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس حدیث پہ میں زیادہ تکیہ کرتا ہوں کہ یہ حدیث زیادہ ہمیں امام مہدی کی تصویر کو ظاہر کرتی ہے, جو اس زمانے میں حالات اور واقعات کے اندر مسلمانوں کی قیادت کر رہی ہے. چلیں صحیح. یہ کتاب ہے دوستوں وقت آخر کے نام سے, اور انہوں نے ان کا یہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ بات کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. موضوع سے متعلق ہماری گفتگو آپ نے سنی, اگر کوئی سوال ہو تو سوال کیجیے گا, اور
اس سے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.